آپ سبھی کو اس بات کی واقفیت ہے کہ آج ہماری جنرل باڈی کی میٹنگ ہو رہی ہے انسانیت فاؤنڈیشن کی۔ میں چونکہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو چکا ہے، وجہ کسی تاخیر کے ڈاکٹر ہاشم صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ ڈاکٹر ہاشم تدوائی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ ابھی آپ حضرات قرآن کریم کی جو آیت سماعت فرما رہے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق کی جانب کرو یا مغرب کی جانب، لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتب سماویہ پر اور پیغمبروں پر، اور وہ شخص مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنی حاجت مند رشتہ داروں کو اور نادار یتیموں کو اور دوسرے غریب محتاجوں کو بھی اور بے خرچ مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدی اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں بھی مال خرچ کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں تو مخلوق کو اللہ کا کنبہ کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی کو محبت الہی کے حصول کا ذریعہ بھی بتایا گیا ہے۔ الخلق عیال اللہ فحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالی۔ ترجمہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو اللہ کے عیال کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئے۔ مخلوق پر خرچ کرنا ان کے 3 اعمال میں سے ایک ہے جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور مرنے والا برابر اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له۔ ترجمہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل سے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے،
مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور نمبر 3 صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی خدمت خلق کا حسین مجسم تھے۔ آپ بے سہاروں اور یتیموں اور کمزوروں کے والی تھے، اور آپ کے صحابہ نے آپ کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی عملی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی۔ اپنے کردار سے سماجی فلاح، بہبود اور خدمت خلق کا وہ شاندار نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا جس کی نظیر دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے صحابہ کی ان اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَيَقْطَعُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ترجمہ، اور وہ صحابہ اللہ کی محبت میں فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ صحابہ کرام ہی کا یہ امتیازی وصف ہے کہ انہوں نے خود فاقے میں رہ کر دوسروں کو ترجیح دی، مہمانوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے معصوم بچوں تک کو بھوکا سلایا۔ قرآن کریم نے صحابہ کے جذبہ ایثار کی تعریف یوں کی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ترجمہ، اور صحابہ ان لوگوں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود فاقے ہوں۔ قرآن مجید نے زندگی کے کس گوشے کو نظر انداز نہیں کیا۔ اعزاء اقربا میں کچھ ایسے بھی چہرے ہوتے ہیں جو فقراء اور محتاجگی سے دوچار ہیں، لیکن حیا سے انہیں شکایت کا موقع نہیں دیا۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی امداد کے حوالے سے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ دوسری جگہ فرمایا وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، فرمایا کہ مانگنے والوں کو تو ہر کس و ناکس دیتا ہے، لیکن کہیں محروم، سوال نہ کرنے والے محروم نہ رہ جائیں۔ بعد موقع پر تو انسانی خدمت کے عمل کو حقوق اللہ پر فوقیت حاصل ہے۔ اب میں یہیں پر بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ ہمارے درمیان آج کے مہمان خصوصی آج کے پروگرام کے جناب امتیاز صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ سلمان امتیاز صاحب، سابق صدر اسٹوڈنٹس یونین، میں ان کا استقبال کرتا ہوں فاؤنڈیشن کی طرف سے، اور میں دوبارہ درخواست کروں گا ڈاکٹر ہاشم صاحب سے کہ وہ انسانیت فاؤنڈیشن کے تعلق سے افتتاحی تقریر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول کانٹوں نے بھی لٹائی خوشبو۔ میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ آپ لوگوں کی ہمت افزائی اور آپ لوگوں کی ہمدردی سے ہی ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور اب تک جو کام ہوا ہے اس کا مختصر خاکہ انشاءاللہ یہاں پیش کیا جائے گا، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ہمدردیاں اور ہمت افزائیاں اسی طرح سے رہیں تو ہم آگے بھی اس طرح سے کام کرتے رہیں گے۔ اور میں پھر ایک مرتبہ اپنے تمام مہمان کرام کا اپنی طرف سے اور اپنی فاؤنڈیشن کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ موقع کی مناسبت سے خاشر صاحب نے بہت ہی مختصر جامع تقریر فرمائی۔ اب میں اپنی انسانیت فاؤنڈیشن کے صدر محترم سے درخواست کروں گا کہ ابھی تک جو ہماری کارگزاریاں رہی ہیں انسانیت فاؤنڈیشن کی،
برائے مہربانی اس پر روشنی ڈالیں. ڈاکٹر اسجد حسین صاحب ہماری انسانیت فاؤنڈیشن کے پریسیڈنٹ ہیں. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے درخواست ہے کہ سبھی حضرات ہلکی سی ایک نگاہ یہ والا جو پوسٹر ہے جس پہ ایک تفصیل بنی ہوئی ہے اس پر رکھیں. انسانیت فاؤنڈیشن کا قیام جس طرح سے مختلف دیگر آرگنائزیشنز خاص طور سے مسلم سماج میں کام کر رہی ہیں اور پچھلے 2 سال میں جو ایک عالمی بحران کی کیفیت سے انسانیت گزری ہے، ہندوستان کے معاشرے میں چاہے وہ انٹیریئرز کا ہو یا شہروں کا معاملہ ہو اور تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں چاہے روزگار ہو، صحت ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اس سلسلے میں جس انداز سے ان آرگنائزیشنز نے ان گروپس نے کام کیا ہے یہ یقیناً اللہ رب العزت کی عطا ہے، توفیق ہے اور یقیناً قابل تحسین ہے. ہم تمام لوگ بھی انسانیت فاؤنڈیشن کوئی ایسی بہت زبردست آرگنائزیشن یا بالکل آؤٹ آف دا ورلڈ ہم کلیم نہیں کرتے ہیں. ہمیں اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجا اس لیے ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا جو عیال ہے، جو کنبہ ہے، جو اللہ کی خلقت ہے، اس کی خدمت کر سکیں. اور انسانیت فاؤنڈیشن بھی اپنی جو محدود وسائل اور ذرائع ہیں ان کے اندر رہ کر اسی کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی ایک چھوٹی سی فہرست جو ہے یہاں ہے. ہمارا مرکز جو رہا ہے کام کے میدان کے حوالے سے، وہ بجائے کام کے کسی کام پر موقوف کرنے سے ہم نے اصولوں پر اس کو موقوف کیا ہے. اور بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ماحول ہم مکلف تو صرف اپنے اطراف کے ہیں، کوشش اور نیت انشاءاللہ پورے عالم کی ہے، اور ہمارا جو ہم پر جو زیادہ حق ہے وہ ہمارے اطراف کا، ہمارے گھر والوں کا، یعنی الاقرب فالاقرب جو شریعت کا اصول ہے اس کے مطابق. تو ہمارا کوشش اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ کوششیں کرتے رہیں کہ ہمارے اطراف کے ماحول میں جو اس وقت انسانیت سوز حالات پیدا کیے جا رہے ہیں یا پیدا کیے جانے کی کوششوں کے ذریعے پیدا خود بخود ہو رہے ہیں، ان سے ہم اس انداز سے ان کی دفع کرتے رہیں کہ کوئی بھی ایسی بات پیش نہ آئے جس سے دل شکنی. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور میرا ذاتی تجربہ، ہم ویسٹرن ممالک میں بھی ہم گئے ہیں اور مڈل ایسٹ میں بھی قیام ہے اس وقت، اور ہندوستان اور پاکستانیوں سے بہت سارے تعلقات ہیں، بنگلہ دیشیوں سے تعلقات ہیں، یعنی بیرون سفر کے حوالے سے سفر ہے. میرا ذاتی تجربہ اور رائے دونوں یہ ہے کہ ہندوستان بہترین ممالک میں سے ایک ہے. ہم اکنامکلی بھلے ہی ڈیولپنگ کنٹری ہو سکتے ہیں لیکن سماجیات کے اعتبار سے ہم دیگر ممالک سے آگے ہیں، معاملات اور معاشرت کے لحاظ سے ہم دیگر ممالک سے آگے ہیں، اور محنت کے جذبے اور انسانی جذبے کے معاملے میں ہم بہت سارے ممالک سے آگے ہیں. تو اس چیز کا حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے پچھلے 4-4.5 ہزار سال میں یہ زمین ہمیں تیار کر کے دی ہے، جس ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو نہ صرف اچھے سے برتیں بلکہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے اس کو سہیجیں اور اس کو پرزرو کر کے آگے پہنچائیں. چند باتیں انسانیت فاؤنڈیشن کے حوالے سے یا یعنی جو ایک پیغام ہے اس کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا. پہلی چیز یہ کہ معاشرے میں نہیں، سماج کے کسی بھی یونٹ میں، چاہے وہ یونٹ فیملی کا ہو یا فیملی سے بڑھ کر خاندان کا ہو، خاندان سے بڑھ کر محلے کا ہو یا شہر کا ہو یا صوبے کا ہو یا کسی بھی درجے میں، ویلیو ایڈیشن جو ہے اس کی بنیاد پر آپ کا اس یونٹ میں وقار اور امتیاز اور مقام طے ہوتا ہے. کسی ایک شخص کے 4 بچے ہیں اور ایک بچہ جو ہے اس کی خدمت بھی زیادہ کرتا ہے، کپڑے لے کر بھی آتا ہے اور تمام کام کرتا ہے، تو وہ چاہے یا نہ چاہے اس ایک بچے کی یا اس ایک لڑکے کی محبت اس کے دل میں فطری طور پر دھیرے دھیرے بڑھنے لگے گی. اگر کوئی نافرمان ہے تو اس کی نافرمان ہے یا غیر خدمت گزار ہے یا اور دیگر منفی چیزیں ہیں تو اس کی محبت
ممکن ہے کہ فطرتاً دھیرے دھیرے کم ہو جائے۔ اس مفروضے کے تحت اگر ہم مسلمانوں کی بالخصوص اور ہندوستانی معاشرے میں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ طبقات کی بالعموم جگہ کو تلاشنا چاہیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ شاید ہم اس ویلیو ایڈیشن میں کہیں کوتاہی کر رہے ہیں، اور اب سے نہیں زمانوں سے کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں جو ویلیو ایڈیشن ہم سے جو خاطر خواہ ہے اگر ہم دیتے رہیں، ہم اپنے غالباً اپنے گھروں کے اعتبار سے، خاندانوں کے اعتبار سے جو ہماری کوششیں ہیں اتنی ہی کوششیں یا اس سے کہیں زیادہ کوششیں سماج کے اعتبار سے، کیونکہ مشہور ہے کہ اگر پڑوسی کے گھر میں آگ لگے گی تو آپ فکر مند ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، ممکن ہے کہ وہ آگ چل کے آپ کے گھر کے ساتھ پورے محلے کو بلکہ پورے شہر کو اپنے آگوش کر دے۔ تو اگر ہمارے اطراف میں بھوک ہے تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، اگر ہمارے اطراف میں تعلیم نہیں ہے، جہالت ہے تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، اگر ہمارے اطراف میں بیماریوں کا ماحول ہے تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، اگر ہمارے اطراف میں گندگی ہے تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، اگر ہمارے اطراف میں کرپشن یا بدعنوانی ہے تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ نہ صرف ہماری ذمہ داری ہے، ہماری تو خود غرضی کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کاموں کو انجام دیں اور ان کاموں کی شمولیت اختیار کریں۔ یہی تقریباً اسی مرکز کے اطراف میں، اسی مرکز کے چاروں طرف انسانیت فاؤنڈیشن کام کرتی ہے، جن میں بہت سارے ہمارے پروگرامز چلتے رہتے ہیں، ان کی لسٹ یہاں پر ہے۔ ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں، جن لوگوں پر کپڑے نہیں ہیں ان تک کپڑے پہنچانا، یعنی جو اپنی محدود ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے کھانے کے پیکٹس کا ڈسٹریبیوشن ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ، آدھار کارڈ کیمپس لگوانا، ہیلتھ کیمپس لگوانا، ساتھ میں مساجد کے حوالے سے، مساجد چونکہ مرکز ہے اور تقریباً مسلم سماج کی تقریباً پوری آبادی جو ہے مسجد سے روزمرہ کے اعتبار سے یا کم سے کم ہفتہ روز کے اعتبار سے جڑی ہوئی ہے۔ مساجد تک خدمت خلق کو جوڑ کر کے سماج کے آخری کھڑے ہوئے انسان تک ان پیغامات کو پہنچانا، یہ انداز ہمارا اختیار کیا ہے ہم لوگوں نے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو نہ صرف ان آرگنائزیشن کو، خاص طور سے جو مسلم سماج کے آرگنائزیشن کو، بلکہ تقریباً سبھی آرگنائزیشن کو کرنا چاہیے، جس سے انسانیت کا وجود جڑا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ انسانیت فاؤنڈیشن جناب راحت سلطان صاحب کی قیادت میں ان کاموں کو انجام دے رہی ہے، جن میں سے سرے فہرست جو ہیں وہ واٹر کنزرویشن کا پروگرام ہے، رین واٹر ہارویسٹنگ کا پروگرام ہے۔ مساجد میں وضو کیا جاتا ہے، وضو کا پانی صاف ہوتا ہے، پاک تو نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا گندگی نہیں ہوتی جو نالیوں کے پانی کا حال ہوتا ہے، تو اس پانی کو کس طرح سے واپس زمین میں بھیجا جائے اور زمین کے واٹر لیول کو کم سے کم متاثر کیا جائے، اس حوالے سے راحت سلطان صاحب نے بہت کام کیا ہے، واقعی میں قابل مبارکباد ہیں راحت سلطان صاحب اس حوالے سے۔ مساجد کے ذریعے جو پروگرامز چل رہے ہیں ہمارے، اس میں ایک 40 نکاتی پروگرام ہے جس کا پیمفلٹ ہمارے پاس موجود ہے، جو بھی ہمارے مہمانان میں سے جو بھی لوگ انٹرسٹڈ ہوں وہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ، جس میں بچوں کی تعلیم، گورنمنٹ اسکیمز کے ذریعے کس طرح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جو استفادہ کرنے کے لیے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، یعنی اپنی رائے بتانے کے لیے، کاؤنسلنگ کے لیے، گائیڈنس کے لیے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں، ان کی خدمات کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ابھی ہم بہت جلدی انشاءاللہ، یہ تو ابھی تک کے جو کام ہے اس حوالے سے بات ہو گئی، بہت جلدی انشاءاللہ ہم لوگ ویڈیو سیریز شروع کرنے والے ہیں جو کہ اس وقت ضرورت کی چیزیں ہیں۔ ایڈمیشنز کا موقع آ رہا ہے اور کمپٹیٹیو ایگزامس کا موقع آ رہا ہے، تو جو لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں سالوں سے، ان لوگوں سے رابطہ ہم لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ، یعنی جو ایکسپرٹس ہیں ان کو جو ضرورت مند طلبہ ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، غریب طبقے سے ہوں یا اتنے یعنی محتاج طبقے سے نہ ہو، ان تک ان ایکسپرٹس کی رائے کو پہنچانا، مدد کو پہنچانا، کاؤنسلنگ کرنا، گائیڈنس کرنا۔ مدارس کے طلباء کے اعتبار سے مدارس میں بھی سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 2.7% ہماری آبادی مدرسے میں ہے، اور تقریباً مدرسے کا مطلب ہے 2.7 وہ تو بالکل تعلیم کے میدان میں ہیں، ان تک ان کو عصری علوم تک لا کر کے اور سماج میں جس کو مکھیہ دھارا کہتے ہیں اس تک جوڑنے کے حوالے سے بہت سارے کام چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ مختصراً ہم نے جو انسانیت فاؤنڈیشن کے جو کام ہیں ان کا خاکہ بیان کیا۔ باقی میں جناب ڈاکٹر ایڈوکیٹ فرید صاحب سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کا جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ 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 الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔
مختصر وقت میں آپ تمام حضرات نے صدر محترم ڈاکٹر عزیز صاحب کی تقریر سنی انسانیت فاؤنڈیشن کے تعلق سے. انسانیت فاؤنڈیشن نے مختصر سے عرصے میں جو کارنامے انجام دیے ہیں انسانیت کے تعلق سے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ جب تک رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے. اور اس میں ہمارے تمام آپ جو احباب اس وقت موجود ہیں یہاں اور اتفاق سے جو کسی بھی وجہ سے ابھی نہیں آ پائے ہیں وہ تمام حضرات ہمیں تعاون انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے، ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہیں گے. ہمارے فاؤنڈیشن کے انسانیت فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری صاحب جناب رہا سلطان صاحب جو جب یہاں صدر محترم موجود نہیں ہوتے تدریس کے سلسلے میں چلے جاتے ہیں ہندوستان سے باہر حضرت صاحب، تو زیادہ ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے انجام دیتے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ جو ابھی تک مختلف ہمارے پروگرامز ہوئے ہیں بچوں کے کمپٹیشن کے تعلق سے دیگر تعلق سے اس میں ونرز بہت سارے بچے رہے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے مستقبل میں کیا کیا پروگرامز اور ہیں اس پر بھی تفصیل ڈالیں گے. تو میں جناب رہا سلطان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں روشنی ڈالیں. شکریہ فرید بھائی، بہت بہت. دوران تلاوت ہمارے مہمان خصوصی صاحب تشریف لائے. احتراماً ہم اس وقت مہمان خصوصی کا استقبال نہیں کر سکے تھے. میں اس وقت آپ حضرات اور اپنی انسانیت فاؤنڈیشن کی بہاف پر ہمارے مہمان خصوصی جناب سلمان امتیاز صاحب کا بھرپور تعلیم کے ساتھ استقبال کرتا ہوں. اور اس وقت موجودہ دور میں آپ کی جو سماجی خدمات ہیں، جو سماج سیوائیں ہیں، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، کسی سے ڈھکی ہوئی نہیں. ہمارے سلمان امتیاز صاحب جو ہیں وہ ہر طرح سے جو سماج کے مدعے ہوتے ہیں ان کو لے کر کے آگے چلتے ہیں. اور یونیورسٹی کے سابق صدر ہونے کے ناطے تعارف کے تو محتاج ہیں نہیں. پورا شہر ہی نہیں میں سمجھتا ہوں بلکہ ہمارا پورا ہندوستان آپ سے پوری طرح سے واقف ہے. اور ہماری انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی آگے بھی اسی طرح سے جو سماجی سیوائیں ہیں، جو سماجی خدمات ہیں وہ آگے بھی جاری رہیں گی. اور آپ بغیر کسی تفریق مذہب و ملت کے آپ اسی طرح سے آپ اپنے کام انجام دیتے رہیں گے. ایسی ہماری دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور آپ کے اندر ماشاءاللہ وہ پوٹینشیل ہے جو آگے بہت لمبا سفر آپ کو طے کرنے کے لیے میدان دیتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کا میدان کھلا رہے گا اور انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے کام. ہماری چھوٹی سی اس تنظیم کے بارے میں ہمارے جناب صدر صاحب نے ابھی تعارف کرایا کہ جو ہم لوگوں نے پہلے کام کیے ہیں تھوڑے بہت، اس کے بارے میں تو آپ حضرات دیکھ بھی سکتے ہیں، سامنے لکھے ہوئے بھی ہیں تھوڑے بہت اپنا، اور صدر صاحب کو بتا بھی چکے ہیں. مجھے اس وقت جو ہے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ تقریباً پچھلے 4 سالوں میں یہ تھوڑا سا کووڈ-19 کا جو لاک ڈاؤن کا جو پیریڈ تھا اس میں ہم لوگوں کی ایکٹیویٹیز لگ بھگ بند ہو گئی تھی. اب پھر دوبارہ سے انشاءاللہ شروع کرنے ہیں. ہمارے اس محلے کے اطراف کے سمجھیے دودھ پور، امیر نشاں، ہاتھی ڈوبا، یہاں پر جتنے بھی جو نوجوان اور چھوٹے بچے ہیں ہم لوگوں نے ٹیلنٹ سرچ ایک پروگرام شروع کیا ہے بچوں کے اندر کہ ہمیں ہمارے بچے جو ہیں ہمارا بھوشیہ ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے. ہمیں ان کو آگے پروموٹ کرنا ہے. ہمیں تلاش کرنے ہیں ایسے بچے جن کے اندر پوٹینشیل ہے، جن کے اندر ذہانت ہے، جن کے اندر وہ چیزیں ہیں جو آگے جا کر کے وہ ہمارے جو بڑے بڑے لیڈران ہوتے ہیں ان کا کردار ان کو نبھانا ہے. تو ہم ایسے بچوں کی تلاش میں پچھلے 4 سال سے ہیں اور ہم نے اپنے محلے کے تقریباً 25 ایسے شاندار بچوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے مختلف پروگرام کر کے. مختلف پروگرام مثال کے طور پر بچوں کے انٹرسٹ کو ہم نے دیکھا کہ بھائی بچوں کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. کھیل کود کے اندر
گانا گانے کے اندر، ڈرائنگ بنانے کے اندر، کرکٹ کھیلنے کے اندر، اولیل کا نشانہ لگانے کے اندر. ہم نے ان کا انٹرسٹ ان سے پوچھا کہ بولو بیٹا کیا پروگرام تم چاہتے ہو کرنا. تو ان کے پروگرام کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. کہیں پر یہ ہے کہ صاحب اپنا وہ دیوار پر اپنا وہ نشانہ لگانے کا ہوتا ہے نا، چھوٹا سرکل ہوتا ہے، اپنا وہ نشانہ لگاتے ہیں، اس طرح کا پروگرام کرایا. 100 میٹر کی ریس ہم نے کرائی. اس کے اندر میرے خیال ہے تقریباً یہاں پر ہمارے کوآرڈینیٹر بیٹھے ہیں اس پروگرام کے، سمیر خان. سمیر غالباً میرے خیال ہے 200 بچے کے لگ بھگ تو رہے ہوں گے جو بھاگ دوڑ کا پروگرام ہوتا ہے. تو سارے ایریے کے آس پاس کے بچے آ کر کے اور اچھا خاصا اس کے اندر ہمارا ٹائم دیا. 100 میٹر کی ریس، 500 میٹر کی ریس، ایک اسپون ریس ہوتی ہے کہ صاحب وہ چمچ میں نیمبو رکھ کر کے آپ کو یہاں سے وہاں تک جانا ہے کہ آپ کا نیمبو گرے نا، کون کتنی تیز جا کر کے نیمبو واپس اسی طریقے سے لا سکتا ہے، اس طرح کے پروگرام. اور کرکٹ کا پروگرام، ٹیبل ٹینس آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، یہاں پر ہی ہم لوگوں نے یہ پروگرام کرایا. ٹیبل ٹینس کا ٹورنامنٹ ہم نے کرایا. تو بہت سارے بچے اس کے اندر آئے. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے ان بچوں کو انوالو کیا کہ بیٹا جاؤ جا کر کے محلے میں تم چیک کرو کہ ووٹر آئی ڈی کس کس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہماری سرکار ہم سے کہتی ہے اور یہ ہمارا آئینی ادھیکار ہے، ہمارا سنویدھانک حق ہے کہ ہمارے ہر آدمی کے پاس ووٹر آئی ڈی ہو. ہم اپنے ووٹر آئی ڈی سے ہم صحیح لیڈر کو چن سکیں. ہم لوگ برائی تو کرنے میں سب سے آگے آ جاتے ہیں کہ بھائی فلاں لیڈر خراب ہے، فلاں لیڈر یوں ہے، فلاں لیڈر. بھائی چنا تو ہم نہیں تھا نا، اور چنا اس لیے تھا کیونکہ مطلب جو نیک شریف اچھے لوگ ہیں ان کے پاس ووٹر آئی ڈی تھی نہیں. ووٹر آئی ڈی ان لوگوں کے پاس ہی جو دماغی طور سے نگیٹو، ان کا مقصد پاور حاصل کرنا. تو ہمارے پاس اگر یہ سب کے پاس ووٹر آئی ڈی ہو تو اس چیز سے ہم نے مہم چلائی تھی. اور ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے ہم نے ایک سیمینار بھی کیا تھا ووٹر آئی ڈی کے سلسلے میں، اور میڈیا کوریج بھی اس کا ہوا تھا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سماج کی بے حد ضرورت ہے کہ ہمارے پاس تمام ہمارے ڈاکومنٹس. ایک تو مطلب سرکاری جو اپنا دنیا بھر کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں ان سے چھٹکارا مل جاتا ہے. آپ کا آدھار کارڈ آپ کے پاس ہو، آپ کا ووٹر آئی ڈی آپ کے پاس ہو، وارثان سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہو، برتھ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہو، آپ کی پراپرٹی کاغذات آپ کے پاس ہوں. جو کاغذات ہوتے ہیں وہ آپ کی ضرورت کے لیے ہمارے پاس ہونے چاہیے. یہ ہم نے بچوں کو انوالو کیا کہ جاؤ بیٹا جا کر کے چیک کرو اس محلے کے اندر جو سب سے زیادہ بچہ ٹیلی فون نمبر لے کر کے آئے گا ان لوگوں کے جن کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے اس کو انعام، اس کو گولڈ میڈل دیا جائے گا. اس کے اندر ایک بچی ہے علینا ہمارے محلے کی، اس نے سب سے زیادہ 25 گھروں میں جا کر، کیونکہ بہت سارے بچے تھے، کوئی 25 لے کر آیا، کوئی 23 لے کر کے آیا، کوئی 19 لے کر کے آیا، کوئی 5 لے کر کے آیا. تو جو جتنا لا سکتا تھا وہ لے کر کے آیا. اور پھر ہم نے ان سب کو ٹیلی فون کر کے ہم نے ان کو ایک کانٹیکٹ نمبر دیا کہ بھائی آپ یہاں جائیے، یہاں جا کر کے آپ اپنا ووٹر آئی ڈی بنائیے. ہمارے پاس فارم بھی لا کے دیے اور ہم نے بی ایل او وغیرہ سے کانٹیکٹ کر کے، بلکہ بی ایل او کو ہم نے یہاں بلایا بھی تھا، بلا کر کے ان کو ووٹر آئی ڈی وغیرہ ہم نے بنوائے. تو اس طرح سے بچوں کو ایک تھوڑا سا اٹریکشن دے کر کے کھیل کود کا ہم نے، اور وہ دوسرے کام جو سماجی ضروریات کے ہیں. مثال کے طور پر ایک ہم نے اور کام کرایا بچوں سے کہ دیکھو بیٹا ہر گھر میں جا کر کے تمہیں دیکھنا ہے کہاں کہاں سبمرسیبل پمپ لگا ہوا ہے. آج کل سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ سبمرسیبل پمپ ہم لگا لیتے ہیں 50,000 کا، 50 لاکھ کا ہم گھر بنا لیتے ہیں، فلیٹ خرید لیتے ہیں، لیکن اس میں جو پانی گرنے اور روکنے کا جو سسٹم ہوتا ہے آٹو واٹر کٹ 2000 روپے کا لگ بھگ آتا ہے، الگ الگ کوالٹی کا، تھوڑا زیادہ تھوڑا، وہ ہم نہیں لگاتے. پانی مستقل جب پھٹ جاتا ہے گرتا رہتا ہے، سڑکوں پہ آ جاتا ہے، نیند کھلتی ہے گھنٹوں میں، تب جا کر کے اس کو بند کرو. اتنا شدید گناہ ہے یہ کہ پوچھیے مت. کیوں؟ کیونکہ پانی جو ہے دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے زمین کے اندر، اور آگے آنے والی نسلوں کو پانی ملنا نہیں ہے. تو اس چیز کی ہم نے اویئرنیس بچوں کے ذریعے اپنے محلے میں اور اطراف میں، سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے پروگراموں میں، مسجدوں میں، اور ہماری جو سبھائیں ہوتی ہیں وہاں جا کر کے ہم لوگوں نے اس کام کو کرایا. اس کے علاوہ ایک چیز آج کل ماڈرن زمانے کے اندر بہت زیادہ پاپولر ہو گئی ہے، ریورس آسموسس واٹر، جو پانی پیوریفائر ہوتا ہے، واٹر پیوریفائر ہر گھر کے اندر. آج کل یہ بزنس نہیں، بزنس تو ہے اپنی جگہ پر، اس بزنس نے ہمیں زہر پلانے کا کام کیا.
ہمارا جو پانی کے اندر صاف کرنے کا نظام ہوتا ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے TDS ٹوٹل ڈیزولو سالڈس. ہمارے پانی کے اندر کچھ ضروری جو نمک ہے, جو ضروری سالٹس ہیں وہ ہونے چاہیے, وہ یہ سب نکال دیتا ہے. اس کے اندر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریکمنڈیشن ہے کہ 300 TDS ہونا چاہیے. یہ مشین جو ہے اس TDS کو وہاں جگہ میں نے خود چیک کیا ہے 50 بنا دیتی ہے, 100 بنا دیتی ہے. اور پانی کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے, نو ڈاؤٹ سویٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ, لیکن وہ سویٹ پوائزن بن جاتا ہے ہمارے. میں جہاں جاتا ہوں میرے پاس ایک TDS میٹر ہے, وہ میں لے کر کے جاتا ہوں عموماً اپنے دوستوں میں, رشتے داروں میں, اور میرے پاس جب پانی آتا ہے تو میں سب سے پہلے وہ اس کو چیک کرتا ہوں. اس میں کئی بار وہ مہمان بھی کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ میں جو کرنا ہوں وہ آپ کی صحت کو بچانے کے لیے کرنا ہوں. تو کئی جگہ پر اپنا 100 نکلا, کہیں 50 نکلا, کہیں 150 نکلا, اور یہ لوگ 100-150 کہہ کے کر کے جاتے ہیں کہ نہیں صاحب 100 ہونا چاہیے, 50 ہونا چاہیے, جبکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے 300, انڈین میڈیکل کاؤنسل کہتی ہے 500. میں کہتا ہوں بیچ میں رکھ لو 400, اس کا ٹیسٹ بھی ٹھیک رہے گا, آپ کی ہڈیاں ٹھیک رہیں گی, بیماریوں سے بچے رہیں گے. یہ کام بھی ہم نے بچوں کے ذریعے اپنے محلے میں اطراف میں کروایا, اور جگہ جگہ مساجد میں جا کر کے ہم لوگوں نے کام کیا. اور اس کے علاوہ ایک اہم کام ہماری فاؤنڈیشن نے ابھی ریسنٹلی کیا ہے روزگار سے متعلق. بھائی دیکھیے روزگار, بے روزگاری جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اگر غریبی اور بے روزگاری, مفلسی تمام برائیوں کو پیدا کرتی ہے. تو اس چیز کو ہم نے تھوڑا سا رکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے, ہم نے نوٹس بورڈز آپ کے سامنے پیچھے 2 نوٹس بورڈ رکھے ہیں. اس کے اندر ہم نے کچھ لکھا ہے کہ بھئی یہ کہ جو روزگار کے مواقع ہیں ان کو آپ اس نوٹس بورڈ کے اوپر لگائیے. یہ نوٹس بورڈ ہم نے مسجدوں میں, اسکولوں میں, کالجز میں اور مختلف جگہوں پر لگائے جہاں پر لوگوں کی زیادہ سے زیادہ نظر پڑ سکے. کہیں پر لوگوں نے وہ بورڈ ہٹا بھی دیے, ان کو زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی, لیکن بہرحال یہ سارا چل رہا ہے. تو یہ روزگار کو بڑھانے کی چیز. اور ایک چیز روزگار کو بڑھانے کے لیے اور ہم لوگوں نے کیا کیا کہ بھائی جو واقعی میں مستحق ہیں, ہم بیکاری کی بات نہیں کر رہے ہیں, بیکاری کو تو ہم روکتے ہیں, بیکاری تو جو بالکل صحت مند ہوتے ہیں وہ تو مطلب سمجھیے ہمارے معاشرے کے لیے ایک عذاب ہے, عذاب. اور پھر ہم ان کو اگر وہ دیتے ہیں صحت مند بیکاریوں کو, اگر ہم یہ سمجھ کر کے بھیج دیتے ہیں کہ صاحب ہمیں جنت میں لیے ثواب ملے گا, ثواب نہیں, گناہ ہے, گناہ. یہ یہاں پر اگر عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے خلیل بھائی اور باقی حضرات, وہ یقیناً اس بات کی تائید کریں گے. ہمارے عادل اختر صاحب گناہ ہیں, اور بہت سے عالموں نے بتایا کہ بھائی اس طرح کی جو پیشہ ہوا بیکاری ہے, کیونکہ ہمارے مذہب میں بھیک کا پیشہ نہیں ہے, ہمارے مذہب میں جو ہے محنت کا پیشہ ہے. محنت کرو اور جا کر کے کام کرو. تو اس چیز کو لے کر کے یہ کہ جو واقعی میں ضرورت مند ہیں ان کو تھوڑا بہت ان کا کاروبار ہم پروموٹ کر سکیں. اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کو کام کرنا. تو اس طرح کے ہم نے کچھ اپنا چند کام کیے. اور ایک آگے آخری میں اسی کے ساتھ ہی اپنی دوسری بات کو میں لے کر کے ختم کروں گا اپنی بات. اگلا ہمارا جو پروگرام ہے یعنی کہ اگلے سال انشاءاللہ, یعنی آج کے بعد سے اس کے اوپر ہماری کارروائی شروع ہو رہی ہے, وہ بھی روزگار سے ہی متعلق. ایک پروجیکٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, گلک پروجیکٹ. بچپن میں ہم لوگ اپنے پاس گلک رکھا کرتے تھے, اس کے اندر 5 پیسے 2 پیسے جمع کیا کرتے تھے, اور پھر سب جمع ہو جاتا تھا بچپن میں, تو پھوڑ کر کے خوش ہوا کرتے تھے کہ بہت سارے پیسے جمع ہو گئے. آج کے زمانے میں وہ گلک کا سسٹم تقریباً ختم ہو گیا ہے, لیکن اب وہ گلک ابھی ہمارے صدر صاحب ابھی بتائیں گے کہ ہم کو 500 یا 1000 جتنے بھی ممکن ہوگا, تقریباً 500 کا فیال ہمارا ارادہ ہے. اور وہ گلک ہم ہر دکان, ہر مکان اور ہر دفتر میں جا کر کے رکھیں گے. کس نیت سے کہ بھئی آپ جو مستنڈے بیکاریوں کو بھیک دیتے ہیں وہ آپ اس گلک میں ڈال دیجیے. جب پیسے اتنے ہو جائیں اس کے اندر 4000 5000 2000, دیکھیے 2000 روپے میں آرام سے کیلے کا ٹھیلا لگ جاتا ہے, 40 روپے روز کا اس کا کرایہ جاتا ہے, اور اس کے اوپر 1200 روپے کی اور 1300 روپے کی اگر آپ نے اس کے اوپر کیلے وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھ دی, شام کو آپ کو 400 روپے ایوریج بچ جاتے ہیں. یہ ہمارا کیلکولیشن ہے, یہ ہمارا کیا ہوا ہے. ہم نے بہت سارے اس طرح کے جو بیچارے غریب بھکاری آتے ہیں ان کو ہم نے موٹیویٹ کیا کہ بھائی تم کام کر لو, یہ چھوڑ دو. وہ آئے, انہوں نے کیا, لیکن یہ بات الگ ہے کہ پھر وہ لے کر کے اپنا غائب ہو گئے کچھ دنوں کے بعد, وہ پھر دوبارہ پلٹ کے نظر نہیں آئے. لیکن بہرحال ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو وہ گلک کی رقم مثال کے طور کے اوپر اگر ہوتی ہے ہمارے پاس 2000 روپے ہوگی مثال کے طور پر, تو وہ 2000 روپے سے یا تو خود کسی مستحق کو
रोजगार से लगा दें। वो नहीं लगा सकते, हमारी फाउंडेशन पे दे रहे, हमारी फाउंडेशन में काम चल रहा है, लोग और जानते हैं और हमारे पास लोग और कंट्रीब्यूट करते हैं और चंद लोगों को अभी हमने उनके रोजगार लगाने के लिए खड़ा किया। अभी तक फिलहाल 7 लोगों को हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, 7 लोगों को हमने अभी रोजगार से लगाया है और आगे इंशाल्लाह कोशिश है कि 70 और फिर 700 और फिर इंशाल्लाह जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस स्कीम के तहत, कुल लक प्रोजेक्ट के तहत, और लोगों को फिर समझाना है। क्योंकि देखिए भिखारी नहीं मानेगा, वो तो आएगा, वो तो आकर के गिड़गिड़ाएगा और आप पसीज करके चलो जाने तो उसको हटा दे दो 2 रुपये, ये 2 रुपये आपने कर दिए तो गुनाह किया, वो 2 रुपये आप गुल्लक में डालेंगे। और फिर किसी एक अपने अजीज को, अपने मुस्तहिक को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को, जो वाकई में ये है कि छोटा मोटा अगर कोई काम कर रहा है, चल नहीं पा रही है उसकी दुकान, तो आप उसको 5000 रुपये देकर के उसको दुकान के अंदर सामान भरवा लीजिए कि उसकी दुकान तेजी से चल पड़े। तो उस नियत से ये गुल्लक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह शुरू होने वाला है और उसमें आप हजरात को इंशाल्लाह एक गुल्लक उसकी जो भी कीमत होगी मुनासिब। देखिए हम वो गुल्लक फ्री नहीं देंगे, क्योंकि पहले हमने कुछ चीज़ें फ्री दी हैं जिसका इस्तेमाल फिर ऐसे हुआ कि उसको रिजेक्ट करके उसको मतलब उसकी अहमियत नहीं हुई तो उसको छोड़ दिया गया उससे। अब ये है कि आप जैसे गुल्लक की कीमत मिसाल के तौर पर 50 रुपया दी है, तो अब जो तय होगा 50 या 25 वो हम लेकर के वो गुल्लक आपको दे देंगे और इंशाल्लाह फिर इससे ये रोजगार का सिलसिला ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। और ये रोजगार का सिलसिला जो है बगैर तफरीक मज़हब व मिल्लत हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। हम हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने उनको भेजा है, मुसलमानों के लिए नहीं भेजा है, पूरी इंसानियत के लिए भेजा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अल्लाह वल्लाह ये सब। तो बस इन्हीं चीज़ों, इन्हीं बातों के साथ बस मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप हज़रात से गुजारिश है कि जितना ताउन हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम देखिए कभी किसी से कहते नहीं है कि मतलब साहब आप हमारी फाउंडेशन में पैसे दीजिए या दीजिए, हमारा काम खुद लोग देख करके, अल्लाह का शुक्र है थोड़े बहुत हमारे पास कंट्रीब्यूशन आया और उस कंट्रीब्यूशन जितना हो सकता था उतना, और फिर बाकी हम लोगों ने, हमारे माशाल्लाह जो सदर साहब हैं माशाल्लाह सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन माशाल्लाह इनका है और बाकी हमारे जो मेम्बरान हैं उनका भी माशाल्लाह। तो हमारी बस गुजारिश है कि आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा मॉरली और फाइनेंशियली और जो सपोर्ट हो सकता है, अगर बात हमारी अच्छी लगती है तो दूसरों तक पहुंचा दें, ये हमारे लिए कंट्रीब्यूशन। जज़ाकल्लाह। आपने गुल्लक के हवाले से बात करी, गुल्लक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि पेशेवर भिखारियों को समाज में जितना जल्दी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए पूरी क़ुव्वत सर्फ करके वो ज़रूरी है, वो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है, न सिर्फ मुस्लिम माशरे के लिए या किसी मज़हब ख़ास के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि भाई हम सब के दिलों में इंसान के अंदर बुनियादी तौर पर ये दूसरों की खिदमत, दूसरों की भलाई चाहने का जज्बा होता ही है, और उसका आसान रास्ता या उसका इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ये हमारे जो पेशेवर फ़कीर होते हैं, भिखारी जो होते हैं, ये करते हैं कि वो हाथ टेढ़ा करके और अपाहिज बन के, जबकि वो सेहतमंद होते हैं, वो आते हैं और हम उनको आसानी से दे देते हैं और हमारे दिल में तस्कीन पैदा हो जाती है कि नहीं, हम समाज में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जैसा कि राज साहब ने कहा कि ये कंट्रीब्यूशन कम होता है, बल्कि समाज को अपाहिज बनाना और उसको बैसाखी पकड़ाना ज़्यादा होता है। उससे हो ये रहा है कि एक केले के ठेले वाला जो राज साहब ने बताया, या सेब आम बेचने वाला, सेब बेचने वाला, बिरयानी बेचने वाला, वो तो कमा रहा है 500 रुपये, भिखारी कमा रहा है 5000 रुपये पर डे हमारे कंट्रीब्यूशन से, हमारे प्रोत्साहन से। तो वो बेचारा जो केले पर धकेल पर केला रख के बेच रहा है, तो वो तो बेवकूफ़ हुआ, और उसको उसके जहन में ये बात डालने वाले हम खुद हो जाते हैं। हम 10 रुपये तो दे रहे हैं बगैर कुछ कहे भिखारी को, और जो केले वाला 20 रुपये दर्जन दे रहा है, हम उससे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 12 रुपये दर्जन ले लें। एक दरख्वास्त उमूमी तौर पर यहाँ जो मौजूद हैं उन साहिबान से और जो यहाँ मौजूद नहीं उनसे भी है कि अगर आप देखें कि कोई मजबूर आदमी, वो हम सब इतने तजुर्बेकार हैं कि अंदाज़ा हो जाता है कि कौन बिजनेस, और ये ढकेल वाले बेचारे अगर पूरा यानी कोई केला बेच रहे हैं मसलन, और सारे केले वो अपनी मन की कीमत पे बेच भी देगा तो अंबानी नहीं बन सकता वो। तो अगर हम दिन में 10 रुपये या 15 रुपये
کہیں باہر دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ رکشے والوں سے، کیلے والوں سے، جو مجبور ہیں اور جو اس طرح کی حالت کے ہیں، ان سے اتنا مول بھاؤ نہ کریں کہ ان کی کمر ہی ٹوٹ جائے. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز گلک کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیکاری کو نہ دیں، پھر کہاں دیں؟ مستحق لوگوں کو تلاشنا. حالانکہ ہمارا تو کام ہے، اسلام کے اندر تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مستحق جو ہے اس تک ہمیں زکوٰۃ کی رقم، صدقات کی رقم دینا ایک کام ہے، اور اس کو تلاشنا دوسرا کام دینے میں شامل ہے. دے کر، اور یہ بات حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی زبان سے ہم نے سنی ہے کہ اگر کوئی مستحق آپ سے زکوٰۃ لے رہا ہے تو یہ آپ کا احسان نہیں ہے، اس کا احسان ہے، اور آپ کے لیے لازم یہ ہے کہ آپ اس کو نہ صرف تلاشیں بلکہ اس کے گھر جائیں اور اس کو نہایت مؤدبانہ انداز میں اپنی رقم پیش کریں، اور اب جب وہ اس رقم کو قبول کر لے تو اس کے احسان مند ہوں. ہمارا رویہ کچھ تھوڑا سا الگ ہو گیا ہے اس معاملے میں، یہ تھوڑا ہمیں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. گلک کے حوالے سے بات کرنی تھی مختصراً. گلک پروجیکٹ یہ ہے کہ ہمیں آسانی کے ساتھ بغیر کسی، جیسے مہینے میں 500 روپے دینا تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، وہ ہمارے بجٹ میں شامل دکھنا چاہیے، لیکن ہم روزمرہ کے اعتبار سے 2 روپے 4 روپے 5 روپے اگر اس گلک میں ڈالتے رہیں، اور بہتر وہ ہے کہ جو راز صاحب نے جیسا کہا کہ جو پیسے ہم فقیروں کو دے دیتے ہیں ان میں سے کچھ حصہ یا پورا حصہ جو ہے اس گلک میں اپنے پاس ہی رکھیں، اس گلک کو اس میں ڈالتے رہیں، تو مہینے کے آخر تک ایک ایسی رقم بن جائے گی جو آپ کسی بھی صورت میں اپنے بجٹ میں شامل کر کے خدمت خلق کو دینا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن وہ غیر محسوس طور پر 1-2 روپے کر کے ہو جائے گی. اب وہ رقم جب آپ کے پاس مہینے کے آخر میں تیار ہو گئی تو بہترین صورت، اور اس رقم کا حق اور آپ کے اطراف میں رہنے والے مستحقین کا حق یہ ہے کہ آپ خود مستحق کو تلاشیں اور اس مستحق کو اس رقم کو پہنچائیں. یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے دوسری صورت یہ ہے، ہماری فاؤنڈیشن رجسٹرڈ فاؤنڈیشن ہے، ہمارا اکاؤنٹ ہے، فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ ہے. ہم میں سے کسی بھی ایک شخص کو یہ اجازت نہیں ہے ٹیکنیکلی کہ ہم جائیں اور اپنی مرضی سے پیسے نکالیں. میں صدر ہوں، مجھے بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ میں جاؤں اور فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر کے اپنی مرضی سے خرچ کروں. کم سے کم 2 یا 3 لوگوں کے سگنیچرز چاہیے ہوتے ہیں، اور تینوں ہم، مطلب فجرا صاحب ہمارے، ڈاکٹر ہاشم صاحب ہیں، عالم دین ہیں ماشاء اللہ، راحت سلطان صاحب ہیں، ہم خود ہیں. ہمارے اندر تھوڑا بہت یعنی ایک کرٹیکل اپروچ ہے ہم لوگوں کی کہ اگر کہیں خرچ کرنا ہے تو اسے کرٹیکلی ڈسکس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا تو اٹھا کر کے 5,000 نہیں، اسے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے. زکوٰۃ کی رقم ہم لیتے ہیں تو زکوٰۃ کا مستحق جو ہوگا مسائل علماء سے پوچھ کر کے، یعنی زکوٰۃ کی رقم وہیں دی جائے گی جہاں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. سود کی رقم ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں آتی ہے، کیونکہ ہم سب کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی 2.7%، 3%، 3.7% سود آتا ہی ہے. وہ رقمیں ہمارے پاس آتی ہیں، ان رقموں کو ہم ان جگہوں پر پہنچاتے ہیں علماء کی بالکل دستگیری میں جہاں سود کی رقمیں دی جا سکتی ہیں. جنرل صدقات ہیں، خیرات ہیں، ان کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کو ان جگہوں تک پہنچاتے ہیں جہاں اس کے مستحقین موجود ہیں. اسی طرح سے جنرل کنٹریبیوشنز بغیر کسی ہیڈ کے، یعنی ایک عام کنٹریبیوشن ہے جس سے کسی کی بھی مدد کی جا سکے، اس طرح کنٹریبیوشن ہے، تو گلک کی رقم کو اس میں بھی دیا جا سکتا ہے. اور اس میں بہترین طریقہ یہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے کہ آپ اگر ہمیں 10 روپے بھی دیتے ہیں تو ہم اس کی رسید ایشو کرتے ہیں اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے اکاؤنٹ میں. کوئی بھی شخص جو ہمیں کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کا ایک لیول متعین ہے. ظاہر سی بات ہے آپ 5 روپے دے کر تو اکاؤنٹ چیک نہیں کریں گے ہمارا. ایک تھوڑا سا ایک لیول متعین ہے کہ آپ اس درجے میں اگر آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آپ کا موسٹ ویلکم ہے، ہماری طرف سے استقبال ہے. آپ آئیں اور اکاؤنٹ ویریفائی کریں کوئی ہم واقعی میں کام کر رہے ہیں. یہ اچھا ہے اپروچ، مطلب تنبیہ رہنی چاہیے کام کرنے والوں کو. تو ایک تو گلک پروجیکٹ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم پیشے ور فکاری جو سماج کے اندر عذاب بنی ہو ان سے بچتے ہیں. دوسرا اپنے بچوں کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی ہماری تعلیم یہ ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ میں نے کسی دینے والے کو غریب نہیں دیکھا یا تنگ دست نہیں پایا. میں نے جب بھی تنگ دست پایا تو نہ دینے والے کو اور لینے والے کو پایا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ہاتھ کھلوائیں، ان کی عادت ڈلوائیں کہ وہ اپنی جیب سے، اپنی پاکٹ منی سے جو ہم انہیں 10 روپے 50 روپے 100 روپے دیتے ہیں اس میں سے 2%، 2.5% تو زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اگر 100 روپے میں سے بچے سے آپ کہیں گے کہ ذرا 3 روپے اس گلک میں ڈال دو تو بچہ ہمارے شیخ ہیں حکیم کریم اللہ صاحب ہاؤس والے، تو وہ اپنی نواسی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ میں اپنی نواسی کی زکوٰۃ کے حوالے سے تربیت کیوں کری کہ اسے 10 روپے کی، اس سے کہا 25 پیسے ڈالو. تو کہتے ہیں نا بس 25 پیسے یہ تو کم ہے.
اس طرح سے اگر آپ گلک میں اپنے بچوں کے ذریعے ڈلوائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اگلی نسلیں ہماری اس طرح سے تیار ہوں گی جس طرح سے ہمارے شاید ہاتھ اتنے کھلے ہوئے ہیں. تو یہ 2 فائدے گلک کے ہیں. باقی گلک کے جو تفصیلات جس طرح سے پروگرام تیار ہو جائے گا مزید پروگرامز میں ویڈیوز کے ذریعے پیمفلیٹس کے ذریعے اس کو آگے بتایا جائے گا. اور آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ہر طرح سے ہمارا تعاون فرمائیں, یعنی ہمارے کاموں میں جڑ کر بھی, فزیکل پریزنس کے ذریعے بھی, معاشی اعتبار سے بھی, فائنینشلی بھی, جس طرح سے ہو سکے. باقی جیسے پروگرام تیار ہو جائے گا اس طرح سے ہم آگے بتا دیں. جزاک اللہ. قبل اس کے کہ میں آج کے مہمان خصوصی کو دعوت دوں, میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ یہاں اپنے ایک ایسے نوجوان کے بارے میں آپ کو بتاؤں جو موجود ہیں. میرا جو مقصد ہے وہ مجاہد صاحب سے میرے دوست بھی ہیں بہت اچھے. ابھی تک شہر میں رہتے تھے اور اب قیام اور گھر بنا لیا ہے یہاں غالب باغ میں, اور تقریباً 45 سال کی عمر ہے. لیکن میں چونکہ رشتہ دار بھی ہوں, میں بتا سکتا ہوں کہ جتنا بھی مجھ میں آج اگر کھڑا ہوا ہوں, بول رہا ہوں, یا جو بھی میرے اندر پیدا صلاحیت ہوئی تو اس سے بہت کم سے کم 10 سال پہلے فطری طور پر مجاہد صاحب کے اندر پیدا ہو گئی تھی. اور میں نے محسوس کیا, میں نے کہا نام کا واقعی اثر ہوتا ہے. تو آج چاہے مفتی صاحب, شہر مفتی صاحب ہوں, یا علی گڑھ کی سماجی اور دیگر سیاسی شخصیات ہوں, کوئی بھی سماجی پروگرام ہوتا ہے تو مجاہد صاحب کو فون کر کے بتا دیں بھائی آ جائیے, اس میں اس طرح سے تعاون چاہیے. اور نام کا اثر یہ ہوا کہ ہندوستان کا علی گڑھ کا کوئی کونا ہو, کوئی بھی مقصد ہو, کوئی بھی ضرورت ہو, یا ہندوستان سے باہر کا, ایون ہم نارتھ انڈیا کا, نارتھ ایسٹ کا ہو, وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. میں نے ان سے کہا بھائی کسی کوئی آرگنائزیشن بنا لیجیے, تو سیدھا سے مختصر جواب دے دیا, مجھے چپ کر دیا کہ میرا جو جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی یہاں ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ میرا حساب کتاب لے لے گا. ابھی سر دست جو انڈیا ٹیم ہے, اسی طرح سے بغیر کسی رجسٹریشن کے ہر مہینے کے پہلے جمعے میں خواجہ گارڈن کے باہر یہ لوگ تقریباً 100-150 ضرورت مندوں کے لیے لنگر عام کا اہتمام کرتے ہیں. اور دعوت عام ہوتی ہے بھائی جس کو بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہو وہ یہاں بیٹھے, انتظام ہو جاتا ہے, کھائے اور ہمیں دعائیں دیتا ہوا چلا جائے. میرے دوست مجاہد میرے بھائی بھی ہیں, میں نے تعارف کرا دیا. اب میں دعوت دے رہا ہوں آج کے مہمان خصوصی امتیاز صاحب کو مجاز کے اس مصرے کے ساتھ کہ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا. ہماری چونکہ میں بھی طالب علم رہ چکا ہوں, ANU اسٹوڈنٹس یونین کے سابق صدر ہیں سلمان امتیاز صاحب, اور میں بلا تردد یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی MLA یا کوئی بھی MP صرف اپنے حلقے کا نمائندہ ہوتا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا کہ جو طلباء یونین کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی شہرت بین الاقوامی ہو جاتی ہے. ہندوستان, دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں فارمر اسٹوڈنٹس کی یونین نہ ہو, اور جیسے ہی انتخابات ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ آتا ہے تو فوراً تمام اسٹوڈنٹس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سال ANU طلباء یونین کا صدر فلاں اسٹوڈنٹ چنا گیا ہے. اور جب وہ ووٹ ان کو ملتے ہیں, یقیناً ووٹوں کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن وہ لاکھوں میں نہیں ہوتی, لیکن وہ نمائندگی ہوتی ہے پورے ہندوستان کی. ہندوستان کے, یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے ہر حصے کا رہائشی مکین شہری وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اور وہ ووٹ ڈالتا ہے. اور وہ ووٹ ڈالتا ہے تو اصولوں کی بنیاد پر پہلے پرکھتا ہے, وہ مدعے جو ہیں ان کی بنیاد پر ان سے سوالات کرتا ہے اور ان سے وعدے لیتا ہے, اور ان کو کمٹمنٹ کرنا پڑتا ہے کہ جب میں یہاں کا صدر بنوں گا تو میں اپنی حیثیت میں جو فائدے پہنچا سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ سلمان امتیاز صاحب بھی اسی میں سے ایک ہیں. آپ یہاں ابھی بھی موجود ہیں اور سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں. جتنا مقبول اسٹوڈنٹس یونین میں ہیں, آج ماشاءاللہ علی گڑھ کے سماجی حلقوں میں بھی اتنی ہی مقبولیت حاصل کر رہے ہیں. میں چونکہ یہ ہماری فاؤنڈیشن نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے تو میں مجبور ہوں کہ کسی بھی طرح کی مزید سیاسی تبصرہ نہیں کروں گا, کیونکہ سیاست تو 24 گھنٹے آپ سنتے رہتے ہیں. میں بغیر کسی تردد کے اس آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی جناب سلمان امتیاز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہماری آرگنائزیشن کے تعلق سے اپنے خیالات کے ساتھ کریں, ہماری حوصلہ افزائی کریں. مجھ سے بھی بہت چھوٹے ہیں, نوجوان ہیں, لیکن نمائندے ہیں برا جناب سلمان امتیاز صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ، کیونکہ میرے خیال سے یہاں سارے ہی لوگ کافی سینئر بیٹھے ہوئے ہیں اور مہمان خصوصی مجھے بنانا مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ تو سبھی لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ، خاص طور سے انسانیت فاؤنڈیشن کا، جس نے مجھے اس لائق سمجھا اور یہاں اس پروگرام میں ایز اے گیسٹ شرکت کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے میں انسانیت فاؤنڈیشن کی چیزوں پہ نظر ڈالنا چاہوں گا۔ 4 سال آج میں 5 سال سے 4 سال فاؤنڈیشن کو ہو چکے ہیں۔ چونکہ میرا تعلق ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک سے، میں وہاں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، تو اکثر ہم لوگ سوشل ورک کو کئی سارے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین کے اندر پورا سوشل ورک ہے۔ اگر ہم دیکھیں چاہے وہ پروفیشنل سوشل ورک ہو یا والنٹیئر سوشل ورک ہو، پورا سوشل ورک، لیکن اس وقت اس دنیا کے اعتبار سے اور خاص طور سے علی گڑھ میں میرے خیال سے 74 یا 75 NGO چل رہی ہے، اتنا میرے علم ہے، کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں زیادہ تر لوگ گریجویشن کرنے آتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو میں دیکھ پاتا ہوں کہ زیادہ تر سوسائٹیز اور NGOs چیریٹیبل ورک ہیں، اور چیریٹیبل ورک سے آپ صرف اور صرف ایک وقتی طور کی کسی کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں کسی کو سیلف ریلائنٹ بنانا ہے، اس کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، تو وہ آپ شاید نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ انسانیت فاؤنڈیشن کے کام میں نے دیکھے، اکثر آپ سلطان صاحب سے میری بات ہوتی رہتی ہے، تو یہ دیگر مسئلے مسائلوں کے ہمیشہ یہ ایکٹیو رہتے ہیں اور یہ سوچ اور یہ فکر ان کے اندر موجود رہتی ہے کیسے ہم لوگوں کو ان کے پیروں پہ لانا۔ اب یہ دیکھیے ایک فکر ہی ہے کہ گلک پروجیکٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے، کس طریقے سے جو آج کل مطلب صحت مند لوگ بھیک مانگ رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ مطلب مناسب نہیں ہے، اور ہم لوگ دیتے بھی ہیں یہ سوچ کے کہ بھائی اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، بھی اللہ کی رضا کے لیے ہم دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہم نہیں دیتے۔ ہر انسان ہر اعتبار سے 1 روپیہ 10 روپئے جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے، لیکن یہ ایک بہت اچھی مہم ہے گلک پروجیکٹ جو انشاءاللہ جلدی لانچ ہوگا۔ تو میرا سب سے اہم جو مجھے خاص چیز اس فاؤنڈیشن کی پسند ہے وہ ہے سینٹرز۔ انسانیت فاؤنڈیشن جس طریقے سے مسجد کو سینٹر بنا کے کام کر رہے ہیں وہ بے حد قابل تعریف ہے، کیونکہ آج کی تاریخ میں بہت معذرت کے ساتھ پہلے میں یہ بات کروں، ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات ناگوار ہو جائے، لیکن چونکہ میں یہ چیز محسوس کر رہا ہوں کہ ہم نے آج اپنی مساجد کو صرف اور صرف نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنا دی، جبکہ آج سے 1400 سال پہلے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسجدیں سینٹر ہوتی تھیں تربیہ کے، جنگ کی مسئلے مسائل ڈسکس کرنے کے لیے، فیصلوں کے لیے، دیگر مسئلوں کے لیے، لیکن آج ہم نے صرف اور صرف مسجد کو ایک نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا۔ اس کا غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ سینٹر موجود ہے مسجد کی شکل میں، جس کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی مسجدوں کو امپاور کرنا ہے۔ امپاور سے مراد یہ ہے کہ سب کا ایک انوالومنٹ، پورے سماج کا انوالومنٹ ہونا چاہیے، اور میرے خیال سے جو فیصلے جو میٹنگ مسجد میں ہوتی ہے، بھلے ہی انسان کتنا ہی مکار کیوں نہ، لیکن جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر ایک الگ قسم کا ایک کردار اس کے اندر جھلکتا ہے۔ یہ میں نے محسوس کیا ہے، کیونکہ میں بھی زیادہ تر اپنے پروگرام مسجد میں ہی کرتا ہوں۔ جیسے کہ CA NRC کے ٹائم میں ہم نے ایک ویک اپ انڈیا کے نام سے مہم چلائی تھی، جس پہ ہم نے ساری مسجدوں کو کور کیا تھا، اور جو پروگرامز ہوتے تھے وہ مسجدوں کے ذریعے ہی ہوتے ہیں، اور آج بھی کئی سارے پروگرام چل رہے ہیں کہ مسجدوں کے ذریعے ہی چل رہے ہیں۔ کئی سارے لوگوں نے آبجیکشن بھی کیا کہ بھائی مسجد میں کیوں، تو یہ سب چیزیں ہم نے بتائیں تو بہت حد تک لوگ مطمئن ہوئے، چونکہ دیکھیے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور کہہ لیجیے کہ ہم کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ ان کو واضح کریں کیا کیا چیزیں ہیں، کیونکہ اسلام ایک اتنا براڈ مذہب ہے، اس کے بارے میں اگر ہم بات کرنے بیٹھیں تو میرے خیال سے ہمارا چلنا پھرنا سونا بیٹھنا اٹھنا ہر چیز ہمارا دین اسلام کور کرتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو واضح نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں واضح کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز جو واٹر کنزرویشن واٹر ہارویسٹنگ کی بات راج سلطان صاحب نے کہی، یہ واقعی میں ایک انوویٹو پروجیکٹ بن سکتا ہے، اور صرف علی گڑھ شہر میں نہیں،
पूरे मुल्क में और इस मुल्क के बाहर भी, क्योंकि आने वाले वक्त में हम सबको पता है कि आने वाली जनरेशन से पानी की कितनी परेशानी और स्कैर्सिटी होने वाली है। तो उस लिहाज से अगर हम गुरु के पानी को मतलब हार्वेस्टिंग के फॉर्म में लेते हैं तो एक बहुत ही बेहतर विजनरी, और मैं कहता हूँ कि हर समाज के लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। तो राज सुल्तान साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा कि बहुत सक्सेसफुल और एक विजनरी प्रोजेक्ट है। इसके अलावा चंद बातें मैं और करूँगा, क्योंकि ऐसी गैदरिंग मौजूद लोगों की कमी मुझे मिल पाती है, तो आज ये मौका मिला है तो मैं इंशाल्लाह आपका वक्त भी लूँगा और ज़ाया नहीं जाने दूँगा। तो अभी एक बात मेरे सामने आई थी कि हम लोगों से कहते नहीं हैं कि हमें पैसे दें या हम ये काम करें, तो खुद काम करते हैं और लोग काम करते हैं। तो ये सोच मेरी भी थी कि यार किसी के पास पैसे लेने जाओगे वो क्या सोचे। फिर हमारे उस्ताद ने और दीगर लोगों ने मशवरा हुआ तो ये बात समझ में आई कि हमें जाना चाहिए लोगों के पास। क्या होगा, वो ये कहेगा भाई नहीं है पैसा, या वो ये कहेगा कि भाई आपको हर रोज़ अदा करें, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हमारा जो ईमान है और हमारी जो इंटेंसिटी है, इंटेंशंस है, वो अल्लाह के सामने है और अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। इंसानों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें समाज के हर खित्ते, हर इंसान के पास जाना चाहिए अपनी डिमांड को लेके, हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो कोई और जाएगा। ये बहुत वाज़ेह है कि अगर आप नहीं जाएंगे कोई और जाएगा। और इस समाज में मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि प्रोफेशनल सोशल वर्क का स्टूडेंट कुछ नहीं है, बात कह रहा हूँ कि बहुत सारी दीगर तंजीमें ऐसी चल रही हैं जिनके बैंक बैलेंस हमसे ज़्यादा है और काम जीरो है। तो इस लिहाज से कोशिश ये करें कि मेरी टीम से दरख्वास्त है कि हर इंसान तक पहुँचें और अपना विज़न बताएं, और उनके पास भी नहीं है तो कहेंगे भाई जब हो तो आप इंशाल्लाह हमारा ख्याल रखें, मैं इसमें काम कर रहे हैं। और अलीगढ़ शहर में क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ तो इंसानियत फाउंडेशन को मैं दावत देना चाहता हूँ कि सिविल लाइन में मैंने हालात देखे और शहर में भी हालात देखे। शहर में रास्ता काम करने की मज़ीद ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तालीम का ना हो। वहाँ बहुत कमी है तालीम की, क्योंकि लोगों के पास खाने को नहीं है तो तालीम कहाँ से देने की सोचेंगे। 2 वक्त की खाने नहीं है, और ख़ासतौर से जब से लॉकडाउन हुआ है तो जो दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो उस कैपेसिटी से काम नहीं कर रही हैं जिस कैपेसिटी से उनको काम करना चाहिए। तो आप लोग शहर भी थोड़ा सा देखें। शहर के अंदर इस तरह से कई सारे लोग इलाका है, शाहजमाल है, भुजपुरा है, नीवरी है, गोंडा रोड है, बहुत सारे इलाके आप वाकिफ़ होंगे वहाँ से। क्योंकि मेरा काम इस तरह चल रहा है उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ, और मैं दावत भी हर तंजीम को देता हूँ, ख़ासतौर से इंसानियत फाउंडेशन जो वाकई में दीन को सामने रखते हुए सोशल वर्क के जज्बे से काम कर रही है। तो ये मेरी दरख्वास्त है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। चंद बातें 2 बातें मैं और आपसे कहूँगा। एक तो हमारी छोटी सी अकेडमी है, उसमें हमारा कुछ डायमेंशंस है। उस डायमेंशंस पे मेरे ख्याल से हर ऑर्गेनाइजेशन को, इवन हर फैमिली को, हर इंडिविजुअल को उस डायमेंशन पे सोचना चाहिए। आज समाज में हम बेहतरीन उम्मत है, हम खैर की उम्मत है, उसके बावजूद हमारे जो हालात हैं शहर के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, मुल्क के लेवल पे, या दीगर वर्ल्ड वाइड जो हमारे हालात हैं, आप देखें कि बहुत ही ज़्यादा पसमंदगी के हालात से हम गुजर रहे हैं। अब ये हालात कैसे सही हो? कोई तालीम के लिए कहता है कि भाई तालीम से आप सही कर सकते हैं, कोई कहता है कि आप रोज़गार से सही कर सकते हैं, कोई कहता है आप चैरिटेबल वर्क करिए, कोई कहता है हेल्थ का इंडेक्स ऊपर जाना चाहिए। दीगर मसले मसाइल हम लोग जिक्र करते हैं और इन पर काम भी हो रहा है। WHO भी रिपोर्ट देता है, यूनिसेफ भी रिपोर्ट देता है। मेरे नज़दीक की सारी तंजीमें, मैं इनको तंजीमें नहीं मानता, जितनी भी WHO, यूनिसेफ, ये दीगर इन फसाद की जड़ मेरे नज़दीक। तो हमें क्या करना चाहिए? 5 डायमेंशंस हमारी ज़िंदगी के हैं। अगर उन 5 डायमेंशंस हम अगर काम कर लें तो मेरे नज़दीक और हमारे चंद लोग हैं उनके नज़दीक हमारे समाज से, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज का जो एक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जो गलत रिप्रेजेंटेशन, चंद रोज़ पहले, रमज़ान से कुछ रोज़ पहले, एक गैर मुसलमान हमारी जो एकेडमी है जिसके लिए तरबिया पे काम कर रही है, तो उसका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, वो हमारे पास आया और उसकी ख्वाहिश थी
कि वो दीन इस्लाम में शामिल होना चाहता है। अब जब उससे बातचीत का दौर आगे बढ़ा, दूसरी सीटिंग हुई, तो उससे पूछा गया कि भाई ये बताइए कि आपके नज़दीक जो लोग हैं, आपके नज़दीक जो मुसलमान हैं, आप उनको कैसे देखते? तो उसने पहले तो हमसे माजरत की, और फिर उसने कहा कि ईमान भाई मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि जो हमारे चारों तरफ मुसलमान हैं, मुझे वो कुरान जिस मुसलमान की हकीकत बयान करता है, कुरान जिस इंसान का तसव्वुर करता है, वो मेरे आसपास मुसलमान नहीं हुए। तो ये इतनी शर्मिंदगी की बात हमारे लिए थी कि जो कि अभी मतलब कह उसके दिल में वो क्षमा जल चुकी है, लेकिन उसके बाद वो ये बात कह रहा है जो अभी शामिल होने की कगार थी। तो ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो 5 डायमेंशन की बात कर रहा था मैं। सबसे पहला, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी से इसके बारे में कुरान कहता है, हम लोग अक्सर नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के हालात में है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, तो हम कहते हैं ये हालत इबादत में। लेकिन कोई इंसान बैठा हुआ है, वो सोच रहा है, हम उसको कहेंगे कि ये हालत इबादत में नहीं, क्योंकि कुरान इस बात का जिक्र करता है कि तुम तदब्बुर करो, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? तो वो तदब्बुर से ये 5 डायमेंशन निकल के आया, जिसमें कि पहला डायमेंशन ये है कि आपका अपने आप से ताल्लुक। कितने लोग ऐसे हैं जो कि ये बात सोचते हैं कि अपने बारे में, मतलब अपने बारे में, हमारे पास आजकल हम ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हम बहुत बिजी हैं। तो ये भी हमारे नज़दीक गलत है। इंसान के पास उसके खुद के लिए वक्त होना चाहिए जिसमें वो अपने बारे में सोच सके। जिस दिन हमारा ताल्लुक अपने आप से बेहतर हो गया, तो उस दिन ये जान लीजिए कि हम समाज को कुछ बहुत बड़ा देने वाले हैं। दूसरा, हमारे रब से ताल्लुक। नमाज तो हम सब पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वो इंटेंसिटी, क्या वो इंटेंशंस जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जिसकी कुरान ये बात कहता है कि हर जगह नमाज का जिक्र आता है, तो क्या वो ताल्लुक हमारा अल्लाह से? पहला ताल्लुक अपने आप से, दूसरा अपने रब से, तीसरा अपनी फैमिली से। हमारी फैमिली की क्या ज़रूरत है? आप लोग माशाल्लाह सब लोग सीनियर हैं, काफ़ी सीनियर हैं मुझसे, सब लोग सोचते हो सब लोग फैमिली के हेड हैं, लेकिन ये तीसरा डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आज के टाइम में सब्सटेंस अब्यूज़, नशा बहुत आम हो रहा है, फैमिलीज टूट रही हैं। और मेरे नज़दीक अलीगढ़ शहर की अगर बात करूँ तो अलीगढ़ शहर में मुसलमानों की तलाक का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम काउंसलिंग पे काम करते हैं, इसलिए हमें पता है कि मुसलमानों की तलाक का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शुरू के जो 3 डायमेंशन है, अपने आप से ताल्लुक नहीं, तो इंसान को नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ नुकसान है। दूसरी चीज़, उसके रब से उसका ताल्लुक नहीं बेहतर नहीं है, अल्लाह से बेहतर नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए मना है। तीसरा, फैमिली सिस्टम आज इंडिविजुअलिज्म पे बेस्ड है, पहले नहीं। जिस तरह पहले न्यूक्लियर फैमिली, पहले जॉइंट फैमिली थी, तो आप देखते हैं कि नशा बहुत कम था, फैमिली सिस्टम बहुत कमी से कोलैप्स करता था, क्योंकि एक प्रेशर होता था। प्रेशर ही कह लीजिए उसको, एक प्रेशर के तहत आदमी उस चीज़ में मतलब इन्वॉल्व नहीं, अपने आप से, अपने रब से, अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से ताल्लुक। वी आर अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड वी हैव टू गिव समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तीसरा, चौथा, पांचवा, जो कि हम शायद नहीं सोचते हैं, जो कि राज सुल्तान साहब ने सोचा है, आपका इस नेचर से ताल्लुक। हम देखें कोरोना वायरस है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आज हम ये बहुत पढ़े लिखे लोग इन्वायरमेंट और नेचर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे सामने ये सारी चीज़ें, आज पानी की कमी क्यों होने जा रही है? क्योंकि हम लोगों ने कुछ छिड़कानी करी है उसकी। तो ये 5 चीज़ें हम अगर अपनी ज़िंदगी में उतार रहे हैं तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। और आखिरी चीज़ मैं भी कहूँगा, क्योंकि राहत साहब ने बात कही थी कि वोटर ID कार्ड बनने चाहिए, और चूँकि एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मरहला हमारे सामने आने वाला है इलेक्शन का, और हमारे पास ले दे के अगर कोई चीज़ है तो वो आज के दौर में अपनी से अगर कहीं वो डेमोक्रेसी है, वो भी
कह लीजिए कि बस ऐसी है कि अगर हम थोड़ा बहुत उसको सुधार कर लें तो है हमारे पास, अदरवाइज वो भी नहीं है। तो हम लोग जो लीडर चुनते हैं, शायद आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन कोई नई बात नहीं बताने चाहता, जो हम लोग लीडर चुनते हैं उसकी बुनियाद क्या है? हमारी बुनियाद होती है कि साहब हमारे माशरे में सड़क खराब, कूड़ा है, रोज़गार नहीं है, हमारे समाज में गंदगी मतलब नालियाँ भरी हुई हैं, यही सारे शायद छोटे मोटे इशूज़ हमारे यहाँ होते हैं। लेकिन कोई भी इस इशू पे बात करने को तैयार नहीं है। जिस तरह से आज हमारे शहर के अंदर नशा बहुत आम है, आज हमारे फैमिली सिस्टम कोलैप्स कर रहे हैं, हमारे यहाँ तलाक रेट बढ़ रहा है, तो क्या ये अमीर की जिम्मेदारी नहीं है कि इस पर बात करें, इस पर जिक्र करें, इस पर नजरसानी करें, इस पर तदब्बुर करें? और हमारे जो राजनीति के पैरामीटर हैं वो हमें थोड़े बदलने होंगे। अब वो क्या होंगे वो आप लोग मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पाकिस्तान में कबायली सिस्टम है, भाई आज भी है, कबीले आज भी, तो वहाँ पर अमीर डेमोक्रेसी का सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर उन कबीलों के अमीर हैं। अगर आपको किसी को पता हो तो अच्छी बात है कि वो अपने अमीर को कैसे चुनते हैं। कई सारे लोगों ने उनसे राब्ता करने की कोशिश करी कि भाई आप अपना अमीर कैसे चुनते हैं, तो उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की। उन्होंने बताया कि हमारा जो पैरामीटर है अमीर चुनने का क्या है, हम किसको अमीर बनाते हैं, हम उसको अमीर बनाते हैं जो गीबत नहीं करता, जो गीबत नहीं करता। और आज हमारे सारे सियासतदान अब जैसे ही मंच संभालते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है, गीबत से। तो हमें थोड़े से पैरामीटर अगर चाहते हैं हम लोग इसे बेहतर हो, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो हमारे, क्योंकि कह लीजिए कि परेशानी मेरे अंदर है, थोड़ा सा सियासी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है और उसके प्लेटफॉर्म से हो, तो ये बात आखिर में करना ज़रूरी समझी। इंसानियत फाउंडेशन को आप सब लोगों को सुनने के लिए इंसानियत फाउंडेशन ने बुलाया और जो उनके काम है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अभी हमारे दरमियान मीडिया के कुछ हज़रात मौजूद हैं और एक मीडिया हाउस अभी नया शुरू हुआ है जिसकी शुरुआत हमारे अनीस साहब ने वो करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हमें अनीस साहब को दावत दो, हम थोड़ा ये चाहेंगे कि हमारे जो ऑडियंस में जो हज़रात मौजूद हैं वो इनके जहन में अगर कोई सवालात हों तो उन सवालात को आप हमारे सदर साहब के सामने अगर रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि सदर साहब जो है उन सवालात का जवाब आपको इत्मीनान बख्श तरीके से दे पाएंगे। इसमें सिर्फ सवालात ही नहीं बल्कि अपनी राय देनी हो, कुछ मशवरा देना हो, एक इंटरेक्टिव माहौल थोड़ा सा 5-10 मिनट का हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल नहीं होना चाहिए। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि पीने वाला तो सुबह से लेकर शाम तक 200 रुपये कमाता है, लेकिन भीख मांगेगा 5-4 रुपये कमाता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? देने वाले की ज़्यादा होती है। मेरे साथ वाक़या हुआ है, मैं कहीं अपना स्कूटर ठीक करा रहा था तो वहीं पर एक लेके जो खेलने वाला जो आते हैं वाले वो हजरत आए, अच्छे खासे थे, 25 साल उनकी उम्र रही होगी। उस मैकेनिक ने उठा के उनको ऊपर सिक्का दिया, उनको बिजली में डाल दिया। जब वो चला गया तो मैंने उससे पूछा, मेरे का बेटा आप ये बताओ कि आपकी उम्र में उसकी उम्र में कितना फर्क है? 25 साल का वो है, आप 50 साल के हो, आप सुबह से लेकर शाम तक हाथ पैर तोड़ने के बाद 500 रुपये कमाते हो और वो बड़ा कुछ करके सब कुछ नहीं रहता है। खैर ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा था। दूसरी बात आप ये देखिए कि अगर आप सिविल लाइन्स को और अलीगढ़ शहर को कंपेयर करेंगे तो जितनी भीख मांगने वाले आपको यहाँ मिलेंगे सिविल लाइन्स में, शहर में मिलेंगे। और सिविल लाइन्स में भी ये बैठे हमारे अमीर निशा में आप चले जाइए, सबसे ज़्यादा वहाँ मिलेंगे। क्यों? देने वाले देते हैं, आँखें बंद करके देते हैं, क्या सोच के देते हैं मुझे नहीं पता। तो मैं कहता हूँ इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए।
کہ یہ جو لوگ اس طرح دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اب کیا ہوتا ہے اس میں رجسٹر بھی آتے ہیں، طرح طرح کے ڈرامے بھی کرتے ہیں، راحت ماشاء اللہ برابر اپنے کو کرتے رہتے ہیں، ہم بھی ویڈیو پر دیکھتے رہتے ہیں، مطلب لگاڑ بھی چل رہا ہے، آپ نے دے دیا تھوڑی دیر بعد وہ سیدھا چل رہا ہے، مطلب دیر آر سو مینی سچ انسٹینسز جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سماج میں اس چیز کو جو کہ دینے والوں کے اوپر زیادہ ذمہ داری آ رہی ہے، وہ کس کو دے رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا سولوشن ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ مانگنے والا رسپانسبل بالکل نہیں ہے، 1% بھی وہ رسپانسبل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ صبح سے شام تک وہ اپنے اس کو ٹکڑی کو بجاتا پھرے گا اور اس کو 500 روپئے مل جائے گا، ایک محنت کرنے والا 500 روپئے بھی نہیں کماتا۔ ہو از رسپانسبل فار دیٹ؟ میں اور آپ رسپانسبل ہیں، وہ لوگ جو دیتے ہیں وہ رسپانسبل ہیں، ان کا کیا حل ہے، ان کا کیا سوالو، ان کا کیا سوالو؟ میرے خیال سے ہم ایک ون وے انٹریکشن کی جگہ اس کو اوپن کرتے ہیں، اور میرے ذہن میں بھی کچھ اس کے حل ہیں جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم مکلف ہیں اپنی ذات کی، یعنی ہمارے اوپر جو ذمہ داری سب سے زیادہ ہے وہ اپنی ذات کی ہے۔ گاندھی جی بھی نے کہا ہے بی دا چینج دیٹ یو وانٹ ان دا سوسائٹی، تو اگر میں خود اپنے اندر وہ چینج اختیار کروں جو میں معاشرے کے اندر چاہتا ہوں، تو یہ بالکل پہلا قدم ہوگا۔ تو کم سے کم ہم سبھی لوگ جو یہاں موجود ہیں، ٹھیک ٹھاک تعداد ہے، اور سب لوگ اپنے اپنے خاندانوں کے بڑے ہیں، تو اگر ہم اپنے اصل میں 3 لوگ یا 4 لوگ رکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا کام ہو سکتا ہے۔ 25 لوگ اگر یہاں موجود ہیں اور وہ 5 لوگوں کو یہ طے کر لیں کہ میں 5 لوگوں کو یہ بات سمجھاؤں گا کہ وہ اس طرح کے مشتنڈے فقیروں کو بالکل کچھ نہ دیں، بجائے اس کے اپنے جو اطراف میں مستحق لوگ ہیں انہیں دیں، یا گلر پروجیکٹ آنے والا انشاءاللہ اس میں دیں، تو 75 لوگ یا 125 لوگ 125 لوگ جو ہیں وہ کم سے کم اس غلط کام کے کرنے سے یا ایک غیر ذمہ داری کے کام کے کرنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے خیال سے پہلا قدم ہوگا۔ اس کے علاوہ فلور اوپن ہے، اور بھی ہمارے مہمانان میں سے جو اس پر اپنی رائے رکھنا چاہے یا مزید کوئی کویسچن کرنا چاہے یا مشورہ دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے خیال سے انکل نے جو بات کہی اس کا سولوشن بڑا مشکل ہے، لیکن اس کو ہم ایک طریقے سے سالو کر سکتے ہیں۔ محنت تھوڑی سی بڑھ جائے گی، انسانیت فاؤنڈیشن کو چاہیے کہ ایک کیمپین شروع کرے اس کے اگینسٹ، اس کا اچھے سے پروموشن کرے، اور ہر علاقے میں ایک لوگوں کو جوڑے، ہر علاقے میں ایک ٹیم کے اعتبار سے لوگوں کو جوڑے، اور پھر ان علاقے میں اس ٹیم ممبر کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں اس مشن کو اپنے علاقے میں لوگوں سے واضح کروں گا۔ تو وقت ضرور لگے گا، لیکن ہاں ایک سرٹن پوائنٹ ایسا آئے گا جس میں کہ ہم لوگوں تک یہ بات واضح کر پائیں گے کہ بھائی آپ کو اس طریقے سے جو پروفیشنل بیگرز ہیں ان کو بھیک نہ دیتے ہوئے آپ کو دیگر چیزیں اپنے اندر لے کر آنی ہے۔ تو اس سے وقت لگے گا، لیکن ہاں تبدیلی ضرور آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ اور کوئی ساتھی ہماری بات رکھنا چاہے یا کوئی اور سوال یا مشورہ یا تاثر کچھ اپنا یہاں بیٹھنے کے بعد، یا کوئی اپنی شمولیت اظہار کرنا چاہے؟ ہم لوگ جنرل ممبرز بناتے ہیں، مستقل کام کرتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں ہماری، گراؤنڈ پر کام زیادہ ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ ویڈیوز کے ذریعے جو سلمان صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ کیمپین کی شکل میں ان سب چیزوں کو لایا جائے، آلریڈی چل رہا ہے، تھوڑا سا غیر منظم ہے، انفرادی طور پر ہے، اب انشاءاللہ اس کو اجتماعی طور پر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اور کوئی ساتھی ہمارے ان کی کوئی رائے ہو؟ ایک چیز میں آپ حضرات سے شیئر کرنا تھوڑا سا اس سے نکل گیا، واٹر کنزرویشن کے سلسلے سے جو ہماری فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے اس کا ریکگنیشن ابھی کچھ روز پہلے اخبار میں کچھ کور ہوا تھا، دینک جاگرن میں، ان کے ایک لوکیش شرما ان کے کرسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے کور کیا تھا اور اخبار کے اندر بتایا بھی تھا۔ تو وہ نگر آیوکت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا MNA پریم رنجن سنگھ، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ، انہوں نے مجھے کال کیا کہ راحت جی کیا آپ کے پاس وقت ہے، آپ آ سکتے ہو یہاں پر MNA کے آفس میں نگر آیوکت؟ میں نے کہا میں آ جاؤں گا، میں اتفاق سے کلیکٹریٹ کر رہا ہوں۔ میں وہاں پہنچ گیا تو وہاں
IAS हैं वो ज़बरदस्त, मतलब छोटा सा लड़का, मेरा ख्याल है 35 साल की उम्र होगी ऑलमोस्ट। एक तो मुझे बड़ी खुशी ये हुई देख करके एक IAS लेवल का छोटा सा लड़का जो है इतनी बड़ी पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है। खैर उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल करके उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये राहत साहब हैं इंसानियत फाउंडेशन के अंदर वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उर्दू वाटर हार्वेस्टिंग पर ऐसे काम करें। तो उन्होंने मुझसे फिर पूरा तफसील में डिटेल में पूछा, मैंने पूरा बताया। उन्होंने फौरन ही घंटी बजाई अपना नगर निगम में बराबर में और जल निगम के बड़े बड़े ऑफिसर्स को और एक आध मीडिया कर्मी को बुला करके वहीं पर अपने ऑफिस में उन्होंने बताया कि भाई देखो ये बैठे हुए, आप इनका तजर्बा सुनो, इन्होंने क्या क्या काम किया। मैंने उनको बताया और जो मैंने बताया था वो मैंने सोशल मीडिया पर भी एक ड्राइंग बना करके मैंने डाली थी, वो सामने आपके ऊपर नजर आ रही है, वहाँ पर वुजू वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो ये हमने उसमें डाली थी, तो उससे मतलब थोड़ा लाइमलाइट में आ गए थे। तो उन्होंने हमारे इस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अलीगढ़ में 300 जगह पर लगाने के लिए ऑर्डर्स जारी कर दिए। तो ये एक अल्लाह का करम है, क्योंकि जगह जगह मतलब वाटर लॉगिंग हो रही है, पानी जाहिर सी बात है बारिश का आता है, वो कहाँ जाए किधर जाए, तो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो बस शुक्रिया बहुत बहुत इसी सिलसिले में। और अब मैं थोड़ा सा वक्त देना चाहूँगा हमारे अनीसा। देखिए मोहतरम अनीस साहब जिनका ताल्लुक़ जर्नलिज्म से है, मैं दरख्वास्त करूँगा मुख्तसर टाइम दें और वजाहत करें क्या क्या उनके प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं सदर साहब की इजाज़त से इस प्रोग्राम को इंतजाम करने का बाकायदा ऐलान करूँगा। जनाब अनीस साहब। मेरा नाम तो मोहम्मद अनीस, आप सब आपको पता ही है, और मैंने अभी मास कम्युनिकेशन कंप्लीट किया है। मैं टॉपर भी हूँ इस साल का अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा काफ़ी सालों से मैं कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करता ही रहा हूँ। और अभी द नीड ऑफ द टाइम हमने जो देखा कुछ पिछले सालों से कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कुछ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हो रही हैं, जो ग्राउंड पे जो न्यूज़ होती है वो कुछ और होती है, लेकिन जब वो मीडिया में चलती है तो उसको एकदम मिस इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेट कर दिया जाता है और झूठ को कहीं ना कहीं सच बना दिया जाता है। अभी रिसेंटली पिछले ही वीक में जैसे शहर का मुद्दा, वो सद्दाम लड़का, उसका मुद्दे को बिल्कुल मीडिया में हाईलाइट करके उसको एक मतलब बिल्कुल रॉन्ग बना दिया गया और फेक बना दिया गया। उसके अलावा अभी एक माऊ भांजे में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ जिसमें सिर्फ 2 लोगों की आपस में लड़ाई की वजह से उसको एक ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ दिया गया, और चाहे वो AM के गेट के काबिल गेट पे आके लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने कुछ ड्रामा कर दिया जिसकी वजह से बड़े असर हुए। और अभी कल का एक मुद्दा है जो अभी भी न्यूज़ में है, 1 तारीख का एक मुद्दा जो बच्चों की तस्करी का मुद्दा है, जो माशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब ने उसमें पूरा जो है वो किया। उसमें यहाँ तक कि बड़े न्यूज़पेपर जो द मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज़पेपर ऑफ द वर्ल्ड, उसमें भी वो न्यूज़ कहीं ना कहीं गलत ही छापी। तो ऐसी चीज़ें जो ग्राउंड पर होती हैं वो बिना एनालिसिस के, बिना तहकीक के वो चला दी जाती है, जिसकी वजह से हमने ये कोशिश की है कि अपनी एक टीम बनाई जाए, कम से कम अलीगढ़ लेवल पर हम ऐसी टीम बनाएं कि कोई भी फेक न्यूज़ को इतना जो है उसको ह्यूमर मतलब उसको इतना मिस इन्फॉर्मेशन इतना हो जाए, क्योंकि उन लोगों के पास एक तो मेजॉरिटी भी है और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, और उनका असल में उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसीलिए काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको जो है इतना पॉपुलर किया जाए, झूठ को इतना बोला जाए कि वो सच हो जाए। तो उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, और ये प्लेटफॉर्म एज अ न्यूज़ चैनल हमने तैयार किया है CN सिटीजन के नाम से। आप जब आए होंगे तो उसमें आपने बोर्ड भी देखा होगा, उसमें पूरी टीम है हमारी। वैसे हम लोग काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, और हमारा ये जो चैनल है ये 2 साल से ग्रो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे लीडर्स से लेके और सोशल वर्क से लेके सबको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। उसमें बहुत सारी NGOs से एक इंसानियत फाउंडेशन भी उसमें मौजूद है। लोग सब लोगों को एक साथ लाते ताकि जो काम हकीकत में हो रहा है, जो ग्राउंड पर हो रहा है, उसको ही हम लोग लोगों के सामने ला सकें।
ऐसा ना हो जैसे अभी सलमान नाहिद ने भी बताया कि बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जिनका नाम है मौजूद लेकिन ग्राउंड पर कोई वर्क नहीं है, और जिन्होंने माशाल्लाह काम किया है लेकिन उनका कोई नाम नहीं है। जैसे अभी मुफ्ती अब्दुल्ला साहब की जो तंजीम है उसने काम किया और बाकी इंसानियत फाउंडेशन ने काम किया, बहुत सारी तंजीमों ने काम किया। लॉकडाउन में करीब 5 से 6 लाख लोगों को बाई डिटेल्स लिस्ट बनाकर राशन प्रोवाइड कराया गया, हर एरिया में टीम बनाई गई। उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन अगर 25,000 लोगों को कोई एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, और नहीं छोटी नहीं कहेंगे ये तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बताई जा रही है, अगर 25,000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया में भी न्यूज़ छप जाती है और सारी जगह उसकी न्यूज़ छप जाती है। तो लेकिन 5 लाख लोगों का किसी को कोई पता नहीं है, क्योंकि वो है कि हम लोगों के ऊपर रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें मैं अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी लिख रहा हूँ, यूपी वेस्ट में अनुज जायसवाल के साथ एज एन असिस्टेंट, और अपना ये चैनल हमने जो शुरू किया है, तो इसमें आपका सपोर्ट भी चाहिए। और बस यही है कि जर्नलिस्ट और की जो सपोर्ट होती है वो पब्लिक होती है, अगर पब्लिक साथ होगी तो हम खुल के बोल पाएंगे लोगों के सामने, ताकि कोई भी मुद्दा आएगा तो हम इंशाल्लाह उसको एनालिसिस करके और फिर हम लोगों के सामने आएंगे। इसीलिए जो है बस इसके लिए सिलसिले में हमारा नाम है CN सिटीजन न्यूज़ चैनल का, और उसमें इंशाल्लाह हमारे पब्लिक सपोर्ट हमें चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हम लोग खुल के काम कर सकें। देखिए, मैंने अभी इससे पहले तारुफ करा दिया था लेकिन इशारा नहीं कर पाया था। मुजाहिद साहब तो ये पीछे बैठे हुए हैं, एक और समाजी शख्सियत बहुत बड़ी अलीगढ़ की मुफ्ती अब्दुल्ला साहब की तशरीफ ला चुके हैं, थोड़ा देर से आए थे, मेरी नज़र बाद में पड़ी, तो यकीनन मैं अपना अखलाकी फ़र्ज़ और समाजी फ़र्ज़ समझता हूँ कि मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूँ, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब से, आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन है और हमें बुलाते रहते हैं, हम यहाँ कई ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बरान बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह ये कारवा बनता चला जाएगा, बबल शायद मैं अकेला ही चला पा जाने में मंजिल मगर। तो मुफ्ती अब्दुल्ला साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक से भी कोई कुछ रोशनी डालें। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मुख्तसर होगा, उसके बाद पहली बात तो ये कि मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंसानियत फाउंडेशन भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और नहीं, और एक ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हूँ जिसका नाम है खिदमत ग्लोबल चैरिटेबल ट्रस्ट। तो हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में मरीज़ों को खाना प्रोवाइड करना शुरू किया था, और अब अल्लाह के शुक्र से एक कॉन्सेप्ट है खिदमत खल्क मस्जिद से, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह जनाब राहत सुल्तान साहब भी बहुत फिक्रमंद है और बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश करी है इसमें, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जितनी भी खिदमत खल्क की तंजीम है वो मस्जिदों से काम शुरू करें। देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों को मरकज़ी हैसियत दी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद को उसका मॉडल बनाया, मस्जिद नबवी को। तो मस्जिद नबवी के अंदर जो जो चीज़ें होती थी, हम चाहते हैं वो चीज़ें हम अपने यहाँ शुरू करें, और मस्जिद से एक बार कोई काम शुरू हो जाता है तो उसकी बरकत आप देखिए कि वो सारे जहां में अपनी पकड़ बना लेता है। जो काम भी मस्जिद से शुरू होगा लेकिन इखलास के साथ शुरू। उसकी छोटी सी मिसाल में देता हूँ आपको, तबलीगी जमात। तबलीगी जमात मौलाना इयास रहमतुल्लाह ने 100 साल भी नहीं हुआ है, आपने मस्जिद को बुनियाद बना के काम शुरू किया। मशवरा मस्जिद में होगा, मुलाकातें मस्जिद से तय होंगी, मस्जिद से सारी प्लानिंग्स होंगी, और देखिए अल्लाह ने उस फिक्र को सारे आलम में आम कर दिया, पूरी दुनिया में उसकी पकड़। तो यही हम अपने खिदमत खल्क के काम अगर मस्जिद से शुरू करेंगे, उसकी आप बरकतें देंगे। हमारे यहाँ फ़िलहाल तो रिलीफ के काम शुरू किए गए हैं मस्जिद से, जैसे कि रोज़ाना जो है वो 100 से 200 लोगों का पर डे खाना डिनर जो है मस्जिद से होता है, और बाहर बड़ा सा बैनर लगा है, उसमें लिखा है अल्लाह के बंदों के लिए अल्लाह के घर से मुफ्त खाना रोज़ाना। तो ये एक अल्लाह के घर बंदों के लिए अल्लाह के घर से एक जुमला है जिससे अटैच किया जा रहा है मस्जिद से लोगों को, और लोग बड़ी तादाद में, आपको हैरत होगी 70% से ज़्यादा गैर मुस्लिम वहाँ पे खाना खाते हैं। हॉस्पिटल पीछे है, वहाँ के जो मरीजों को हॉस्पिटल में खाना नहीं मिल पाता वो आते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये खाना हॉस्पिटल में मिल जाए तो हम 6 महीने की जगह 1 महीने में ठीक होकर चलते हैं। ये जुमले हैं, क्योंकि खाना अच्छा होता है, ज़ायकेदार होता है, और मस्जिद से जुड़ा होता है तो उससे बहुत फ़ायदा होता है।
ہمارے یہاں ایک مسجد سے کام کرنے کا میں آپ کو چھوٹا سا فائدہ بتا رہا ہوں. ہمارے علاقے میں بہت بڑے بھاجپا کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں, وشال آنند صاحب پیچھے رہتے ہیں لیکن وہ RSS سے زبردست آدمی ہے. ان کا پورا جو وہ ہے وہ بہت زیادہ اتنا مطلب سمجھ اگر ہم فیس بک وال دیکھ لیں گے تو آپ کہیں گے یار پوری ایسے آتے. جب یہ ہمارا کام شروع ہوا مسجد سے, خدمت خلق مسجد سے, تو وہ گئے ہوئے کسی کام سے, انہوں نے جب دیکھا ہے دوا دینے کے لیے گئے تھے, وہاں دواؤں کی دکانیں لائن لگی ہوئی, کیسا لنگر لٹا رہے یار تو مسلمان, یہ تو ریگولر ہوتا ہے یہ لنگر یہاں پہ. بولے ریگولر ہوتا ہے؟ بولے ہاں ریگولر ہوتا ہے. تو ان کو یقین نہیں آیا, انہوں نے 4-5 دن اپنے آدمی کو بھیج کے پہنچ کروایا کہ کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں ایسے جمعہ جو ہے تقسیم کرتے ہیں. تو اس کو یقین ہو گیا ریگولر ہوتا ہے, تو انہوں نے پتا چلا کون ذمہ دار ہے. تو ہم لوگ اصل میں وہاں پہ بہت کم رہتے ہیں جہاں کھانا تقسیم ہوتا ہے, وہاں پہ دوسرے لوگوں کی ذمہ داری اپنے ساتھیوں کو دے رکھی ہے, بدل بدل کے وہ رہتے ہیں. تو اب وہ ہمارے گھر پہ پہنچ گئے, ہمارے پڑوسی ہیں کہ گھر پہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کی ٹیم کو بلایا ہے. تو ہم نے کہا ہم پہ شروع میں تو بھائی ہماری ٹیم کے ساتھی ڈر گئے, بولے یار کیا مسئلہ ہے یار, وہ پوچھے گا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے تمہارے پاس, کہاں سے کر رہے ہو تم لوگ, اور یہ اور وہ, اور دکھاؤ کہاں سے. تو ہم نے کہا یار اب تو بڑا عجیب مسئلہ ہے. تو پہلے میں خود گیا ملاقات کرنے کے لیے. تو جب میں گیا تو انہوں نے جانے کے بعد سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ بولے عبداللہ تو کون, میں نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے. اور انہوں نے اٹھا کے مجھے گلے لگا, اور وہ گلے لگا, بہت دیر تک گلے لگائے. اور اس کے بعد کہنے لگے کہ جو میں سوچتا تھا, میں تصور کرتا تھا کہ ایسا کام ہونا چاہیے اور وہ اللہ کے گھر سے ہونا چاہیے. ایسا جملہ تھا کہ اللہ کے گھر سے ہونا چاہیے, مسجد سے ہونا چاہیے, مندر سے ہونا چاہیے. ہمیں مندروں میں نہیں ہو رہا کام, لیکن مسجد سے دیکھیے یہ کام شروع ہو گیا. میں آپ کی پوری ٹیم کو بلا کے سمانت کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارے گھر تو آپ کو حیرت ہو سکتی ہے, ہم لوگ انہوں نے ڈیٹ فکس کری, ہم لوگ گئے. میرے گھر کی خواتین بھی ہیں اس میں شامل ہوئے, اس میں گھر کی خواتین بھی گئی, اور جو باہر کے ٹیم ممبرس نے ان کو بلایا. انہوں نے ہم لوگوں کو جیسے کسی نیتا کو سمانت کیا جاتا ہے, بڑی بڑی مالائیں, اور وہ جو ایک بیلن کو ڈالتے ہیں, ان کا ایک پٹا ہوتا ہے ان کا اپنے الگ ٹائپ کا, وہ اتنے بڑے بڑے وہ ٹکڑے, مٹھائیاں, ناشتے, اور اس کے لیے پھول جو مطلب ہم لوگ دنگ رہ گئے. یہ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے, اور یہ قرآن کی آیت پہ یقین بڑھتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ جو لوگ ایمان لائے اور کیا میرا موبائل نہیں آپ کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے, عمل صالح کیا, اللہ ان کی محبت دل میں بٹھا کے رہے گا. تو انسانی فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے یہ آج نہیں تو کل اللہ دل میں بٹھا کے رہے گا. یہ ہو سکتا ہے لوگوں کے اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہو, لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اور یہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تنظیم میں جو کام ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پوری طور پہ آپ لوگ ان سب کا سپورٹ کریں. خاص طور سے سب سے مشکل کام جو ہے بیداری والا ہے, سب سے مشکل کام ہے. اور اس میں راز صاحب نے آپ کو کچھ ویڈیو بھی بھیجی ہوں گی, جس میں ایک لنگڑا جو لنگڑے بن کے ایکٹنگ کر رہا ہے, وہ لنگڑا بن کے ایکٹنگ کر رہا تھا, وہ بھیک مانگ رہا تھا. وہ 25 یہ کتنی ویڈیو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ کے 70 کلو وزن اور مزدوری کر رہا ہے. اور اس کی ویڈیو انہوں نے بھیجی, پتہ نہیں اس کو کیسے, اس کے ذہن کو کس نے بدلا, کیا شکتی تھی, کیا طاقت تھی, جس نے اس کو اتنے آسان روزی کو چھوڑ کے اتنی مشکل لیکن حلال روزی پہ قادر کر دی. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں. اس طرح اگر ہم لوگ بیٹھیں گے انشاءاللہ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے سیکھنے کو ملیں گی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمائے رکھیں گے. ڈاکٹر دلشاد شمسی صاحب کچھ آپ کے سامنے کچھ اپنے تجربات یا اپنی بات کچھ رکھنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ ہم سب کو یہاں جمع کیا, اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمیں وہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائی. میں مطلب فزیکلی تو یہاں پہلی دفعہ موجود ہوں, لیکن ہمارے تعلقات
جو ہے وہ راحت صاحب سے تقریباً 2 سال سے ہیں، کیونکہ مجھے یہاں ہندوستان آئے ہوئے 2 ہی سال ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے فرحت صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ان سے ملتی ہیں اور ہم نے ان کو جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو میں انسانیت فاؤنڈیشن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ آپ لوگ آرگنائز کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، بہت ہی ایک اچھی سوچ کی بات ہے۔ میں بس چند باتیں یہ کہوں گا کہ جو چیزیں لوگ انڈیویجولی کر رہے تھے الگ الگ، اب وہ لوگ اگر سب ایک ہی بینر کے نیچے آ جائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کتنی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ میڈیا کے حساب سے آپ نے جو کام شروع کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ میڈیا ہی آج کل ہم لوگوں کو صحیح انفارمیشن دے سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیسی انفارمیشن آتی ہے، روز ہم نیوز سنتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عبداللہ کو میں پرسنلی جانتا ہوں کیونکہ سہیل انیس صاحب ہیں ان کے ساتھ، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں، میں ان کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ دن ہو یا رات ہو، اور ان کو اگر کوئی کام دے دیا جائے کہ یہ کرا جائے کہ عبداللہ بھائی یہ حافظ عبداللہ صاحب یہ کام کرنا ہے تو یہ اس کو کریں گے۔ یہ چیزیں جب چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن ہماری اتنی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہر انڈیویجول ہمارے سب لوگ یہاں پر ہم جتنے بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی کچھ نہیں کرتا، لیکن اگر وہ سب مل کے ایک طرف آ جائیں تو آئی تھنک دس ول بی اے ویری گڈ تھنگ۔ تیسری بات جو آخری ہے وہ بس یہ ہے کہ ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے کیسا ہو۔ جیسا کہ امتیاز صاحب نے ایک بات کہی، اور میں ہر ایک سے یہ کہتا ہوں یار نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں، سب مسجدوں میں جاتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ ہمارا کنیکشن کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جب ہم بیٹھتے ہیں کیا ہمارا وہ کنیکشن ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ میں ہر ایک سے یہ کہتا ہوں جس دن آپ کا کنیکشن آپ کا شروع ہو جائے گا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی نماز بھی قبول ہوئی اینڈ یو ول فیل ڈفرینٹ۔ تو ہم لوگوں کا یہ جو روز صبح دوپہر شام سجدے لگانا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کنیکشن نہیں ہو رہا ہے ہمارا، تو اس کنیکشن کو پیدا کریں، اور اس کے لیے تھوڑا سی محنت کرنی ہوتی ہے کہ ہم کنسنٹریٹ کریں کہ یا اللہ ہم مانگ تجھ سے رہے ہیں، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، تو یا اللہ ہماری عزت آبرو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہم سے کنیکشن پیدا کریں۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ پھر ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا ہوں گی جس کو ہم اپنے دوسرے کے ملنے سے، کیونکہ سب سے بڑا کنیکشن کیسے ہوگا؟ میں آپ سے کیسے بات کرتا ہوں، آپ مجھ سے کیسے ملتے ہیں، میرے ہمسائے کیسے ہیں، میرے دوست کیسے ہیں، میں کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں، یہ سب کنیکشن ہے۔ تو میں بس یہی بات ختم کروں گا، کیونکہ مجھے ماشاءاللہ دیکھ کے یہاں پہ اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں جس کو بیان نہیں کر سکتا، اور میں ایک بار بہت بہت شکر گزار ہوں راحت صاحب کا اور صدر صاحب کا اور ہمارے رجاب صاحب کا کہ جنہوں نے اس محفل کو سجایا، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ایک عام آدمی کی طرح، عام لوگوں کی طرح جیسے فرحت صاحب ملتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ ہارویسٹنگ کا کام ہے، اگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں آپ ان سے بات کریں مسجدوں میں یا کہیں پہ کہ بھئی یہ واٹر ہارویسٹنگ کیا ہوتی ہے، کہنے کہ یار تو کھیتی ہوتی ہوگی جیسے کوئی ہارویسٹنگ ہوتی ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ واٹر ہارویسٹنگ کیا چیز ہے۔ تو یہ بہت ہی یعنی میں تو سمجھتا ہوں مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ابھی جیسا کہ بتایا یہاں پہ جو ہماری علی گڑھ کی آرگنائزیشن ہے ان سب نے ان کو کیا، تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سب کا ایک بار بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب
जनाब डॉक्टर दिलशाद साहब ने जो मशवरा दिया है तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को एक जगह लाने के, उस हवाले से हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन इंसानी फाउंडेशन जो है वो रोज़े अव्वल से इरादा रखती है और कोशिशें भी जारी, हम ज़ाती तौर पर इस पर काम कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी हर ज़िले के एतबार से उसका डेटाबेस तैयार करेंगे। इंशाल्लाह इस पर काम किया जाएगा, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं आखिर में हमारे मुफ्ती साहब से, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब से दरख्वास्त करूँगा। अच्छा, हम पहले हाज़िरीन ख़िदमत, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही खुशी का मौका है, जिस तरह मुझको दावत दी गई यहाँ आने की सेमिनार में, यकीन मानिए मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि ये सेमिनार अपने मुकाम पर पहुँचेगा और अपनी बुलंदियों को, काबिशों को सर अंजाम देगा। और मुझे इतनी खुशी हो रही है यहाँ कि जो मेरी हद से और सोच से बढ़कर यहाँ लोगों की शख्सियत मौजूद है। हर शख्स अपने आप में एक हस्ती है, अपने आप में एक पहचान है, और ये एक फाउंडेशन जो उन्होंने रखा है इंसानियत का, हकीकत में इसको कहा जाए कि ये वाकई में एक इंसानियत है। अभी जो हमारे भाई चाचा साहब ने कहा, लेने वालों का और देने वालों का जो मसला है, ये अपने आप में एक जहर की तरह है, जो एक हमारे माशरे के अंदर एक मजीद अपना दायरे को बड़ा करता चला जाता है। हमें इस दायरे को छोटा नहीं करना बल्कि ख़त्म करना है। और मेरा एक मशवरा है, शायद आप लोगों को बेहतर लगे, कि जैसे आज हमने यहाँ एक मीटिंग और जलसा मुनक्किद किया है, शायद हम महीने में, 1.5 महीने में या 2 महीने में, बल्कि 1 महीना बहुत है, हर शख्स अपने एरिए के अंदर वहाँ के मौजूद हजरात को लेकर, जो समझदार लोग हैं और जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो तालीम याफ्ता नहीं है और अपने आप में एक शख्सियत है, वो उसको इकट्ठा करके वहाँ एक चीज़ रखी जाए कि जो भी मांगने वाला है उसको समझाया जाए, अगर ज़रूरतमंद है तो उसको दिया जाए, जैसे कोई बेवा है या कोई यतीम है, वरना तो उसको काम का मशवरा दिया जाए, और अगर उसकी समझ में नहीं आता है तो उसको बड़ी आसानी से उसको चलता कर दिया जाए। और मैं इसके अंदर ये मैंने देखा कोविड-19 के अंदर पिछले साल कि जिस तरह आपने एक खाने के पैकेज का जो मसले का अंदाज आपने बनाई, मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई कि शायद हिंदुस्तान में हो सकता है कि और भी खुफिया तरीके से लोगों ने किया है, लेकिन अलीगढ़ में कम से कम इंसानियत फाउंडेशन ने अपनी इंसानियत दिखाई कि इस तरह मदद की कि इस हाथ को दिया, दूसरे हाथ को मालूम नहीं किया, और कहीं कोई फ़ोटो नहीं खींचा, कहीं किसी का फ़ोटो नहीं लिया, और यही एक तरीका है देने का। वरना जितने भी लोगों ने किया वो सिर्फ अपने नाम के लिए किया और नाम के लिए करते हैं। और यकीन मानिए कि जहाँ इतनी मौजूद हस्तियों, और जहाँ जैसा कि भाई ने बताया कि AMU के तलबा यूनियन के प्रेसिडेंट साबिक सदर जनाब सलमान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जो जीतने के फ़ौरन बाद वो सिर्फ अलीगढ़ के नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक के भी एक काबिशों का नतीजा, और वो एक चमकदार सितारे की तरह फैल जाते हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ऐसा देखा जाता है कि जैसे शायद ये एक हमारा इसमें एक नफ्स है, हमारी एक ज़रूरत है और हमारी एक ख्वाहिश है, जो उन्होंने अपनी बात को अंजाम दिया। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर चीज़ नहीं है कि हमें इस चीज़ को दूर करना है, और हम सबको इस लगन के साथ ये तय करना है कि हमें ये काम करना है। और हर महीने जैसे भट्टा इस्लामाबाद है या आपका जोराबाग है, यहाँ एक मीटिंग मुनक्कद की जाए, वहाँ लोगों को लेकर के ये मांगने और लेने वालों का जो इसको है उसको समझाया जाए। मैं समझता हूँ बहुत हद तक ये चीज़ लोगों को जहन में आएगी, और ये माशरे में जो जहर घुल रहा है ये ख़त्म होने की तरफ हम पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। बस यही अपनी बात में ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। मैं बगैर किसी ताख़ीर के इस
प्रोग्राम को इख्तिताम करने का सदर साहब की इजाज़त से सेक्रेटरी साहब से ऐलान करता हूँ, चूँकि मीडिया फोर्थ पिलर मौजूद है बहुत देर से, और जितना कीमती टाइम है मुझे बखूबी एहसास है मीडिया का, मीडिया पर्सनलिटीज़ भी से इंतज़ार कर रही हैं, अब वो बाइट होगी और इसका इख्तिताम होता है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक ग्रुप फोटो जो है हम सब लोगों का एक हम वो करना चाहेंगे मीडिया के प्रोग्राम के बाद। हमारी मीडिया की वही हाँ जी, तो ग्रुप फोटो पहले कर लें। अदीब जी, हमारा खाली एक थोड़ा सा एक फोटो उसमें 2 मिनट 1 मिनट लगेगा फोटो। अदीब हमारे खाली सिर्फ एक मतलब उस तरफ वो बैकग्राउंड थोड़ी सी जो हरियाली है वहाँ पर अगर हम लोग आजाद के साथ खड़े हो गए एक ग्रुप फोटो लेकर के उसके बाद यहाँ पर बैठेंगे, जिसको जाना होगा वो चले जाएंगे और